یہ کئی لوگ میں نے سنے ہیں ادھر اردو پوائنٹ کے آس پاس ادھر وہ کہتے ہیں کہ کنول آفتاب کو ہم نے بنایا. اگر ان کا کہہ کے دل خوش ہوتا ہے تو یار آپ لوگوں نے بنایا. یہ کنول آپ کے لب و لہجے پہ اور بعض دفعہ آپ کے انگلش بولنے پہ لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے, میمز بنتی ہیں. آپ کبھی ہرٹ ہوتی ہیں چیز دیکھ کے؟ آپ کی پہلی آمدن کیا تھی؟ 2600. تو آپ نے تو پھر کوئی 5-6 سال گزارے ہوں گے 2600 سے. اس سے مجھے کروڑوں روپے آ رہا ہے منتھلی. تو آپ فارم ہاؤس بنانے کو ترجیح دیں گے کہ بہت بڑا گھر بنانے کو ترجیح دیں گے؟ بنایا کون سا ہے؟ تم نے بنا کے دیا. یہ پیسے جو آج تم مجھے دو گے نا, اس سے میں ایک پلاٹ خریدوں گی, پھر تمہارے اگلے پوڈ کاسٹ میں آ کے پیسے لوں گی, اس سے میں اس کی کنسٹرکشن کروں گی. فرق وڑائز شو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے چلتن پیور انٹرنیشنل نے. چلتن پیور انٹرنیشنل پاکستان کا آرگینک فوڈ کا سب سے بڑا ادارہ ہے, جن کی 900+ پروڈکٹس ہیں, جن میں سکن کیئر, فوڈ اور آرگینک پروڈکٹس موجود ہیں. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ 100% آرگینک اور ہیلدی پروڈکٹس استعمال کریں تو گھر بیٹھے www.chiltanpure.com سے اپنا آرڈر آپ منگوا سکتے ہیں, اور آپ پورے پاکستان میں کہیں پر بھی یہ آرڈر گھر بیٹھ کے منگوا سکتے ہیں. السلام علیکم. میں پتہ نہیں کیا تعارف کراؤں, کہاں سے شروع کرواؤں. بعض دفعہ یہ روٹین کا پوڈ کاسٹ نہیں ہے, میرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, میں تعارف کی طرف آتا ہوں. میرے سامنے بہت ہی دو اچھے انسان موجود ہیں, اور نام ہے ان کا کنول اور ذوالقرنین. یہ ٹک ٹاک پہ, اپنے یوٹیوب پہ اور بہت سے پلیٹ فارم پہ اپنے کنٹینٹ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں. تو ان کی زندگی کی کہانیاں بڑی دلچسپ ہیں. آج ان سے وہی سنتے ہیں. فرق وڑائز شو میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب تھینک یو سو مچ. پہلے کون بولے گا آپ میں سے؟ پہلے نہیں, یہ پہلے آپ گھر سے باہر ہوتا ہے, نہیں تو گھر پہ ہوتا ہے کہ پہلے میں. یار میں یہیں سے بات سٹارٹ کرتا ہوں. لوگوں کا آپ دونوں کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ ذوالقرنین ایک بڑا ہی معصوم, چننا منا سب بچہ ہے, اچھا, اور جو کنول آفتاب ہے وہ پوری کھٹو ہے, وہ ذوالقر کو ایسے کس کے رکھتی ہے. شاطر خاتون ہے, شاطر خاتون ہے, جس نے ایک معصوم بچے کو وہ رکھا ہوا ہے ادھر ادھر. تو اس کے بارے میں پہلا چونکہ جس پہ ظلم ہو رہا ہو اس سے پوچھنا چاہیے. ہاں ظلم والے سے پوچھنا چاہیے. میرے بارے مطلب مجھے بتا دینا چاہیے. جی اوکے ٹھیک. مظلوم کی بات سب سے پہلے ہم نے نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. دراصل بات صرف اتنی ہے, ڈرے نا, اگر آپ ڈرے بغیر کہہ سکتے ہیں. بالکل ڈرے بنا بالکل نہیں میں ڈر رہا. اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ سپورٹیو ہوتے ہیں, اگر آپ اس کے پیار کا جواب پیار سے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو خوش رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کے ہر مشکل وقت میں ساتھ نبھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈر رہے ہیں یا دب رہے ہیں یا آپ نیچے لگ چکے ہیں, کہ ہمارے وہ پنجابی کلچر میں تھلے لگ گیا. ہمارا نہیں, ہمارا ایک کنسیپٹ ہی یہی بن چکا ہے بالکل کہ جو میاں بیوی ساتھ میں خوش ہے, یہ بڈھی نے اس کو کچھ کیا ہوا ہے, بڈھی نے تویز کیا ہوا ہے, بڈھی نے اس کو نیچے لگایا ہوا ہے, بڈھی نے اس کو ڈرایا ہوا ہے, اور ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ کے کیس میں صرف محبت ہے, صرف محبت. ہم لوگ گھر میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں جیسے باہر رہتے ہیں, ہم سیف رہتے ہیں. ہاں, لڑتے رہتے ہیں, ہنستے رہتے ہیں, کھیلتے رہتے ہیں, اور بلکہ آج بھی ہم لوگ لڑکے آئے ہیں. واقعی؟ اچھا, کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ویسے دن میں؟ یا دن میں نہیں ہوتی ہوگی ویسے, کیا ہو جاتی ہے؟ نہیں, روز ہماری ہو جاتی ہے. یہ بڑی نیچرل سی تھنگ ہے, تشدد نہیں ہوتا اس میں. نہیں, لڑائی نہیں, بس ایک منہ سے کلمات. مطلب یہ ہوتا ہے صرف یہ ہماری لڑائی میں کہ ایک بات ہے, فرض کرے کہ میں نے اس کو کہہ دیا کہ ہم لوگ نا 6-7 دن تک یہ پلان کریں گے, تو اس نے اب مائنڈ بنا لیا کہ ہم نے 6-7 دن تک یہ پلان کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر کوئی نہ کوئی ناگہانی آفت آن پڑتی ہے کہ ہمیں وہ پلان چینج کرنا پڑ جاتا ہے. پھر یہ مجھے کہے گی ذوالقرنین وہ پلان, میں کہتا ہوں یار تمہارے سامنے تو ہے, مطلب ہم لوگ نہیں نکل پائے. اور یہ ذوالقر بالکل الٹ, اور آج ہماری لڑائی اسی ٹاپک پر ہوئی ہے کہ مطلب میں تھوڑا الٹا بتا رہا ہوں, بیکاز آج الٹا ہوا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ ہم لوگ یہ پلان کرتے ہیں, تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے کرتے ہیں پلان. تو اس نے پھر آج مجھے کہہ رہی ہے تو ذوالقرنین کیسے پلان کریں گے, دیکھو یہ ہے وہ ہے یہ ہے, مطلب کافی زیادہ کوئی 100-150 بات جس نے مجھے گنوا دی. حقیقت ہے کہ مطلب بہت سے ایسے معاملات ہو گئے ہیں کہ وہ سیٹل نہیں ہو رہے تھے, تو میں نے کہا یار آپ کو میں نے ہی کہا ہے کہ ہم لوگوں نے جانا ہے, تو اگر میں کہہ رہی ہوں کہ ذرا صبر کر لو تو صبر نہیں. ذوالقر کہہ رہے نہیں, آج کل نکل ہے. یہ آپ کے بارے میں تو آپ کو جانتا ہوں, لیکن جو نئے دیکھنے والے بھی ہیں
पुराने देखने वाले भी हैं. आपके बारे में ये सोच क्यों है कि जी ये मीडिया में आई, बहुत किसी गरीब खानदान से थी और बेचारी ने पता नहीं क्या किया और बड़ी हो, आप ऐसा ही है, किस खानदान से थी, क्या हुआ था, कितनी एफर्ट करनी पड़ी? ये सारा कसूर ना इसकी बनाई हुई पुरानी वीडियोस क्या, जिसमें ये रिक्शा चला रही थी और ये भिखारी बन रही थी, है ना, और ये कभी कभार वो ठेले वाली बन रही थी. लोगों को लगता है अच्छा कुछ हमारे लोग बहुत मासूम भी हैं. ये नहीं है कि वो होशियार हैं या वो कुछ होशियारी कर रहे होते हैं, अगले बंदे को हर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. बहुत से लोग मासूम हैं जो कि अभी तक फिल्म या ड्रामा के कैरेक्टर को हकीकत में ले रहे होते हैं, बल्कि उसको नेगेटिव भी समझते हैं. बिल्कुल. यानी अब शफकत चीमा साहब उनके पास बैठे थे तो वो कहते हैं कि मुझे आम महफिल में ना लोग समझते हैं कि पता नहीं मैं सच्ची में लड़कियां उठा के ले जाता हूँ, हालांकि वो उनका कैरेक्टर है. लोग उस बंदे को वैसा समझने लग जाते हैं. आपकी रियल कहानी क्या है वाकई, कहाँ से आप स्टार्ट हुई और कहाँ से आप कवल आफ्ताब बन गई? यार मैं सच बताऊं, मैं जहाँ से स्टार्ट हुई हूँ मैं अभी भी वहां पर ही हूँ. जो हकीकत है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिडिल क्लास, एक अच्छी लाइफ, बहुत अच्छी लाइफ हम लोग गुजारे हैं अपनी मेहनत पे. पहले ये था कि अपने घर वालों की मेहनत के जितने भी पैसे थे उसको यूटिलाइज कर लेते थे. अब ये है कि अपनी जो मेहनत हम करते हैं उसको हम यूज़ करते हैं. अब लोगों को ये नहीं पता कि लोग कहते हैं कि मैं खुद देखती हूँ कि हाँ इतने गरीब खानदान से ये थी, 2 टाइम का खाना नसीब और अब लाइफस्टाइल इनका, हाँ अब ये लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ियां इनके पास, बड़े घर हैं. अच्छा अब लोगों को वो नजर आ रहे जो हम दिखा रहे हैं. पहले में ये डिफरेंस था कि पहले जो मेरे पास था मैं वो दिखा नहीं सकती थी. गाड़ी तो आपके पास पहले भी थी. हाँ, क्योंकि मैं इतना सोशलाइज नहीं थी, क्योंकि हम लोग इतने स्टेटस अपलोड नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग इतना इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं थे, क्योंकि हम लोग यूट्यूबर नहीं थे, क्योंकि हम लोग टिकटॉक नहीं बनाते थे. अब आपकी मोमेंट पे लोगों की नजर है. अब हम जो चीज करते हैं वो लोगों को जुल्कर के व्लॉग से पता चल जाता है, हमारे टिकटॉक से पता चल जाता है, हमारे इंस्टाग्राम से पता चल जाता है. तो अब लोगों को लगता है कि शायद इनके पास पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ है, और ये सिर्फ और सिर्फ इधर आने से. अब तो माशाल्लाह लाहौर की एक मारूफ बस्ती में या सोसाइटी में आपका बड़ा प्यारा सा घर है, खुद मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ वहाँ पे. कवल साहिबा ये बताएं हजरत कि आपकी पहली जॉब कौन सी थी, कहाँ पे की? उर्दू पॉइंट. फर्स्ट एंड लास्ट. ये कई लोग मैंने सुने हैं इधर उर्दू पॉइंट के आसपास, इधर वो कहते हैं कि कवल आफ्ताब को हमने बनाया. आपका इस कमेंट के बारे में क्या ख्याल है? आप दिल से समझती हैं कि ये ठीक कमेंट है या इसको रिफ्रेज किया जाना चाहिए? अच्छा यार, इंसान को कोई बनाता नहीं है, पहली ये बात. इंसान को कोई बनाता नहीं है, उसको ग्रूम कर देता है. जैसे कि अगर मैं सैलून जाती हूँ, मैं दुल्हन बनने वाली हूँ, तो मैं जा रही हूँ, मुझे वो जाके मैं जाऊँगी तो वो मुझे हूर पर ही नहीं बना देगा. जो सैलून वाला है वो मुझे ग्रूम कर देगा, वो मुझे मेकअप कर देगा, मेरी चिन नज़र आ रही है तो उसको बोल्ड कर देगा, आईब्रोज को बोल्ड कर देगा, मेकअप अच्छा कर देगा और मैं खूबसूरत लगने लग जाऊंगी. उर्दू पॉइंट ने आपको खूबसूरत बनाया? नहीं, उर्दू पॉइंट ने मुझे खूबसूरत नहीं बनाया. उर्दू पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर जाकर मैंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है. उर्दू पॉइंट ने सिर्फ मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, उर्दू पॉइंट ने सिर्फ मुझे एक कैमरामैन दिया और एक एडिटर दिया. तो वो जो प्रोड्यूसर, मैनेजर और कैमरामैन कहते हैं कि हमने बनाया, यार अगर उनका कह के दिल खुश होता है तो यार आप लोगों ने बनाया. वैसे भी एक बात तो होती है कि एक इंसान जब फिल्म बनाता है या कोई प्रोड्यूसर फिल्म बनानी शुरू करता है तो अगर उसका कोई स्पोर्ट बॉय भी कहता है ना कि हाँ जी हमने ये फिल्म बनाई है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा होता है. तो लेकिन अगर वो कहे कि हमने शाहरुख खान को बना दिया है तो वो बात बनने में नहीं आती. वो ज्यादती. आपकी पहली आमदन क्या थी? आपने पहला काम क्या किया जहाँ से आपको पैसे आए? मेरी पहली आमदन सोशल मीडिया की ये थी कि मैं एक झेलम में इवेंट पर गया था और वहाँ से मैंने 2600 रुपया लिया था. 2600 रुपया पहली मर्तबा. जुल्करनैन जो एक मीटिंग में जाने के कितने पैसे बहुत खुश था बिकॉज वो मेरे खुद के पैसे थे. 2600. तो आपने तो फिर कोई 5-6 साल गुजारे होंगे 2600 से? नहीं, बल्कि मेरा तो मैंने फिक्स डिपॉजिट कर लिया, उससे मुझे करोड़ों रुपया आ रहा है मंथली. क्या उससे हम 10 खानदान पाल रहे हैं. वो 2600 इतने ज्यादा थे. मेरी सोसाइटी है, मेरी अपनी कार है, मेरे ये. अच्छा, 2600 पहली कमाई थी. वो इवेंट में गए थे, क्या किया था वहाँ पे? तब मेरी 2,70,000 फॉलोअर थे टिकटॉक पर और मुझे बुलाया गया था एक इवेंट पर कि आप
آنا ہے آپ نے بس اسٹیج پر انٹرس اور فین میٹ اپ ٹائپ, کچھ نہیں کرنا, یعنی ملنا ہے لوگوں سے. ہاں بالکل, لوگوں تو سے یہ کام آپ ابھی بھی کرتے ہیں؟ اب تو ہاں ابھی بھی کرتے ہیں, بیکاز لوگوں کو ہمارے ساتھ میٹ اپ کی خواہش ہے. یعنی ویڈیوز نہیں بناتے, صرف آپ لوگ جاتے ہیں اور فین سے ملتے ہیں, Fans اور اس بات کے پیسے ملتے ہیں. ہاں پکچر بھی لیتے ہیں نا, اس بات کے پیسے ملتے ہیں. بالکل سر, ہر سوشل میڈیا پرسنالٹی اس پہ آپ کے پیسے لیتے ہیں. کیا آپ کے خیال میں یہ کیا لوگ پیسے دیتے ہیں جو مشہور پرسنالٹیز ہیں آپ جیسی جو پرسنالٹی؟ یہ مشہور پرسنالٹی, یا فرض کریں ایک فیمس پرسنالٹی یہ کرتی ہے کہ کسی کمپنی کی اوپننگ سرمنی ہے, یا کوئی کمپنی ایک نئی کار اپنی مارکیٹ میں لے کر آ رہی ہے, تو وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لائٹس وغیرہ تو لگاتے ہیں, وہاں پر میوزک کا انتظام کرتے ہیں, وہاں پر فائر ورک کا انتظام کرتے ہیں. وہاں ہی اسی مارکیٹنگ کے حصوں میں ایک مارکیٹنگ کا حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس پرسنالٹی کو لوگ پسند کرتے ہیں وہ اسے انوائٹ کرتے ہیں, اٹریکشن. ہاں جی, تو یہ ایک مارکیٹنگ کا یہ تو پتہ چل گیا سین ہوتا ہے. یہ بتائیں پیسے کتنے ملتے ہیں؟ پیسے اس کے لاکھوں میں ہیں, ہزاروں میں ہیں, یا اوبویسلی جس کا جتنا نام ہوتا ہے وہ اتنے پیسے لیتا ہے. آپ جیسے لیول کے جو ہیں کریٹرز وہ لاکھوں میں لیتے ہیں, کروڑوں میں لیتے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے میرا کوئی لیول ہی نہیں ہے, اس کا مطلب میں ہمیشہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ ہی سمجھتا ہوں. میری بات سنیں, پوڈ کاسٹ ہوتا رہے گا, مجھے پیسے بتائیں گے. اچھا ویسے عام آپ کو پاکستان کے جو 10 15 20 کریٹرز ہیں, کسی کے بارے میں آپ کو نالج میں آیا کہ یار یہ بندہ اتنے پیسے لیتا ہے؟ ہاں بہت سے ہیں. کوئی جانے کے 1 لاکھ سے اوپر لیتے ہیں؟ جی میرے خیال سے یہ تو آپ تھوڑے پیسے بتا رہے ہیں. 5 لاکھ 5 لاکھ تو صرف جانے کے آپ. ٹھیک ہے, تو یہ تو صرف وہی بالی ووڈ والا سسٹم ہو گیا. وہ لوگ کہتے ہیں آؤ ہماری شادیوں پہ آؤ, ہماری چیزوں پہ. اس طرح کسی شادی پہ بھی آپ کو انوائٹ کیا نہیں, شادی کا نہیں, ہمیں کرتے بہت زیادہ ہیں کہ پیسے لے لیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ انسیکیور ہوتے ہیں اس معاملات میں, شادی بیاہ کے معاملات میں. وہاں پہ جہاں پہ جائیں گے وہاں پہ ایک آرگنائز سیکیورٹی اور پلیئر پوری آرگنائزیشن اس کے پیچھے ہوتی ہے. سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا کہ محبت میں وہ کسی کو ہرٹ کر جاتے ہیں, کسی کو ہرٹ کر جائے. کیونکہ اب کافی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں ماسک وغیرہ پہنتے ہیں, جی حلیہ چینج کر لیا, اب لوگ کہتے ہیں جی سیلفی کا کہہ رہے ہیں, میرا موڈ خراب ہے, میری طبیعت خراب ہے, مجھے کوئی پریشانی ہے, مجھے کوئی مسئلہ ہے. اب آپ کو نہیں پتا مجھے مسئلہ ہے, ان کو پتا ہے جو میرے ساتھ ہے, یا میرے اللہ کو پتا ہے اور یا میرے دل کو پتا ہے. اب آپ آؤ, آپ کو یار پکچر لینی ہے, میں کہوں گی نہیں یار میری نا بعد میں, آپ نے مجھے 2 باتیں سنا کے چلے جانا ہے. وہ آپ کی محبت تھی, لیکن آپ محبت نہیں, اگلے بندے کو اس طرح گندے طریقے سے ہرٹ کر کے گئے ہو کہ وہ سوچتا رہتا ہے کہ سب کو تو نہیں پتا نا میرے اندر کیا چل رہا ہے. بالکل اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ نا میرا یہاں سے نا جتنے بھی یہ لپس کا ایریا ہے یہ سارا پک چکا تھا, مطلب زخم سے ہو چکے تھے. تو میں اور کنول چلے گئے مال میں, اور میں نے ماسک پہنا ہوا ہے, اور مجھے اچھا پہلے تو پہچان کر, وہ پیار سے کہتے ہیں پہچان لی ہے, ماسک اتار دیں آپ جتنا تو ہم لوگ اتار دیتے ہیں. نہیں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اس پہ ایک مسکراہٹ یا حال چال یا سلام دعا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ پکچر کیا کہتے ہیں, تو میں ان ریٹرن اگر ان کو یہ کہہ دوں نا 70% لوگ 30% لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, باقی یہ 70% لوگ ان میں سے یہ بھی تھوڑا برہمی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ شوخا ہو گیا, 2 دن پہلے کا واقعہ ہے میرا, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. میں اور کنول گئے تھے شاپنگ کے لیے, ٹھیک ہے, تو ایک ایسی برانڈ سٹور ہے, وہاں پر کنول کی شاپنگ کے لیے گئے ہیں, اور میں کھڑا ہوں, میں اور میرا دوست, ہم لوگ نا بل کروا رہے تھے. وہاں پر کچھ عورتیں نا لڑ رہی ہیں اس کے کپڑوں پہ لڑ رہی ہیں کہ یار ہم لوگ یہ کپڑے لے کر گئے تھے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ وہاں سے برانڈ سٹور کے جتنے بھی ملازمین ہیں وہ بھی ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں, آپس میں کافی زیادہ لڑائی. ان میں سے نا ایک خواتین نے مجھے پہچان لیا, میں نے ماسک پہنا ہوا, لڑائی کے دوران ہی پہچان لیا. لڑائی کے دوران ہی نا وہ میری طرف دیکھ رہی ہیں, مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ شاید میرے ساتھ بات چیت کرنا. میں نے بھی ان کی طرف دیکھ کر ایسے کیا. اچھا انہوں نے نا مجھے کہنا شروع کر دیا, ہاں جی ذوالقرنین صاحب آپ بھی ادھر ہیں یار, یہ کچھ اس پر بھی کچھ کام کریں کہ اپنے ویوز لینے کے چکر میں آپ سارے بلاگ بناتے ہیں.
ہر چیز سے تسی بلاگ بناتے رہتے ساڈے ایشو تے بلاگ نہیں بنا رہے. میں ایسے دیکھ رہی. اچھا میں نے بہت زیادہ وہاں پر آپ تیار نہیں تھی سمجھنے کے لیے. میں تیار نہیں تھا کہ آنٹی مجھے اس طرح مطلب اس طرح کا اظہار کرے گی. آنٹی کہتی ویسے تو ہر شاید تسی ولاگ بنا رہے ہوندے ہو چھوٹی چھوٹی چیز دی اتھے تھانوں کی ہو گیا. پھر جے اتھے نہ تسی بولے تو میں سمجھ جاواں گی کہ تسی اپنے ویوز دکھاتے نہیں کر دے. اچھا ذوالقر نے یہ بات سن کے ذوالقر مینیجر سے یار آپ پلیز ان کا مسئلہ حل کریں. میں نے ذوالقر کو اشارہ کیا, میں کہ اپنا مسئلہ پڑھ دینا نکلو یہاں سے. اچھا یہ بتائیں کنول آپ بڑی مشہور ہیں پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی لوگ آپ کو جانتے ہیں. بالکل. تو بالکل کیا نہیں آپ کی جو آمدن ہے وہ لاکھوں میں ہے یا کروڑوں میں؟ لاکھوں میں ہے الحمدللہ. یعنی لاکھ مل کے پھر کروڑوں بناتے ہیں. قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. مہینوں میں کروڑ بھی بن جاتے ہیں. ہاں مہینوں میں. کسی ایک کریٹر نے کہا تھا کہ میں اگر اپنے مہینے کی ایک کمائی سے نا اتنی آلٹو لے سکتا ہوں, اتنے پلاٹ لے سکتا ہوں. بالکل ہم نہیں لے سکتے, ہم نہیں لے سکتے بھائی. لینا نہیں چاہتے؟ نہیں ہم لے ہی نہیں سکتے یار. یہ پلاٹ کیوں خریدنے, اور بھی بڑے انویسٹمنٹ کے ذریعے ہم اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ شہر میں جتنے اپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ باہر لکھا ہوا ہے وہ آپ لوگ. جی جی وہ ہمارے ہیں, ہمارے ہیں. آپ دونوں کی؟ آپ بس یہی خوش کر ایف بی آئی والے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی. اچھا کنول آفتاب اور ذوالقر نین جب آپ دونوں ملے محبت ہو گئی؟ یہ اب ذرا پرانا ہو گیا ہوگا سوال, لیکن پھر بھی کہاں سے محبت سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ ایسی چیزیں کیسے ہو جاتی ہیں؟ اچھا ادھر سے پوچھنے دیں, ویسے زیادہ مزہ آئے گا. آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے جواب دے رہے ہیں, وہاں سے آنے دیں. کنول سے پوچھ لیں. ہاں میں سیدھا سیدھا جواب. آپ دل سے جو بات نکلتی ہے. نہیں ذوالقر بھی دل سے, لیکن تھوڑے الفاظ بنا کے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے. محبت ہماری سوات سے شروع ہوئی, سوات سے شروع ہوئی. ٹھنڈے علاقے سے شمالی علاقے تھی, لیکن ایک سوات سے پہلے اٹریکشن تھی, مطلب کچھ ملاقات ہلکی پھلکی تھی, ایک وائبز ہوتی ہے. ملاقات نہیں تھی, بس فون پر بات چیت ہو جاتی. فون پہ تھی بات, فون پر بات چیت. ویسی والی نہیں کیا کر رہی ہوں یہ نہیں, اسٹیٹس میں نے لگا دینا کبھی فیس بک واٹس ایپ پہ, تو اس نے میری غلطیاں نکالتے رہنا, یہ تم نے لپسنگ مسٹیک کی ہے. یار یہ محبت تو بھی چلتی گئی بہت لمبی چلی ہے, بہت لمبی ہے. مطلب ماشاءاللہ ہمیں 4 سے 5 سال 4 سال اب تک ملے ہوئے ہو چکے ہیں الحمدللہ. نہیں یہ تو شادی کا عرصہ بتا رہے ہیں. میں شروع کی بات کر رہا ہوں, سوال ٹائم سے لے کے. محبت سے شادی تک کا سفر بتائیں, کتنی دیر کا؟ محبت سے شادی تک کا سفر ہمارا 1.25 سال تک کا. 1.25 سال. تو پھر آپ میں سے کس نے ابتدا کی کہ یار شادی کرنی چاہیے؟ میں نے نکاح کی, کنول نے انگیجمنٹ کی ابتدا کی تھی. شادی کا وہیں سے آغاز ہوتا ہے. ہاں نکاح. میں نے کہا تھا کہ میں انگیجمنٹ نہیں کروں گا, میں نکاح کروں گا. بیکاز کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذوالقر کو مجھ پہ شک تھا. نہیں ایسی کوئی وجہ نہیں ہے, یہ والی بات. لیکن اس کی وجہ یہی تھی کہ ہم لوگ کام اکٹھے کرتے تھے, گھومتے تھے, پھرتے تھے, تو ایک ہوتی ہے نا کہ لوگوں کے ذہن میں 100 سوالات اس سے آپ کہتے تھے ڈائریکٹ بیاہ کرنا میں. نہیں ڈائریکٹ بیاہ نہیں, یہ شرعی لحاظ سے میرے ساتھ یہ گھومنے پھرنے کے قابل ضرور بن جاتی. شادی کے بعد پھر آپ اکٹھے جاتے رہے ادھر ادھر؟ نکاح کے بعد ہم لوگ کراچی رہے ہیں 1 سال تک, یہ بس آ جاتی تھی. تو لوگوں نے کوئی باتیں نہیں کی آپ سے کے بارے میں کہ نکاح کے بعد اکٹھے پھر؟ نہیں آپ یقین مانیں. اچھا نکاح سے 1.5 مہینہ پہلے ہم لوگ تھے مالدیوز میں. ہم لوگوں کو نکاح سے 1.5 مہینہ پہلے, لیکن ہمارا لیونگ ریلیشن شپ نہیں تھا. ٹھیک ہے اوکے. ہمارا بس یہ تھا کہ ہم لوگ کام کے ریلیٹڈ ملتے بھی تھے اور آپ وہاں پہ گئے مالدیوز میں. ہم مالدیوز میں گئے, اور ذوالقر کو ابھی بھی ہمیں بہت شوق ہے باہر جانے کا. ذوالقر کو پاکستان میں بھی گھومنے پھرنے کا شوق ہے, لیکن پاکستان میں زیادہ پریفر اس لیے نہیں کرتی, حالانکہ پاکستان سے خوبصورت مزے کی چیز کہیں پہ بھی نہیں ہے, اور سکون بھی ہمیں پاکستان ہی آ کے ملتا ہے. لیکن پاکستان میں کبھی مطلب اس وجہ سے میں پریفر نہیں کرتی کیونکہ ہم لوگ فیملی کے ساتھ جانا پسند کرتے ہیں, اور جب بھی ہم فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو عوام آ کے تنگ کرتی ہے. اور ہمارے فیملی میں کچھ ایسے بندے ہیں, میری بھابھی ہیں, میری
میری بہنیں ہیں, ذوالفقار کی بہنیں ہیں, بھائی ہیں, وہ نہیں کمفرٹ فیل کرتے کہ وہ سوشل, ان کی بیوی سوشل میڈیا پر آئیں یا کچھ بھی اس طرح, تو وہ آپ یقین مانیں کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں. ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے. جب آپ مالدیوز گئے وہاں سے بات کہاں لے گئے؟ اچھا, جب ہم میں بتا دیتا ہوں کہ ہم لوگ جب مالدیوز گئے تھے نا, تو مالدیوز ابھی ہم لوگ ریلیشن شپ میں ضرور تھے لیکن نکاح نہیں ہمارا ہوا. ٹھیک ہے. تو میں, میرا چھوٹا بھائی, ہمارا ایک دوست, 2 دوست, ایک کمل, ہم لوگ گئے مالدیوز گھومنے. بھائی بہت اچھا تعلق. اور مالدیوز میں یقین کریں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے, لیکن ہم لوگ وہاں کر پتہ کیا رہے تھے, صبح فجر ٹائم اٹھ جانا ہے, نماز پڑھنی ہے, میں نے تلاوت کرنا ہی شروع کر دینی ہے. بیکاز وہاں پر جس واٹر ولا میں ہم لوگ ٹھہرے تھے نا, ارد گرد سمندر ہی سمندر, بہت ہی اچھی ہوائیں, بہت ہی اچھی ایک نیچرل فیل. آپ کو اچھا ماحول ملا؟ ہاں اچھا ماحول, لیکن وغیرہ. ہم لوگ اس اچھے ماحول میں نا زیادہ اس بات کے متعلق سوچ رہے تھے کہ اللہ تو نے کتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں, فل اسلامی ماحول ہو گیا. آپ یقین مانو کہ مالدیوز میں جب ہم نے فرسٹ ٹائم سنورکلنگ کی نا, تو ہم نے سمندر کے اندر دیکھا اور اتنا خوبصورت ویو, مطلب کارٹونز میں دیکھتی تھی, اور میں نے کہا کہ اللہ پاک مطلب کیا قدرت ہے تیری. ہم لوگوں نے جب روم میں آنا, وہ دوستوں نے, کیونکہ وہ بیچارے کلے سی, وہ لوگ گھومنے نکل جاتے تھے باہر, بیچ پہ بیٹھ جانا, نکل جانا. ہم لوگوں نے جب روم میں ہونا تو ہم لوگوں نے مولانا طارق جمیل کو لگا لینا, بہت پسند ہے ہم لوگوں نے. ماں باپ کے حقوق, بہن بھائی کے حقوق, رشتے داروں کے حقوق, یہ سارے کام آپ ادھر رہ کے بھی کر سکتے ہیں. رہ کر بھی کرتے ہیں الحمدللہ. وہ ایک ہمارا سٹارٹ تھا, وہ ہمارا سٹارٹ تھا کہ ہم لوگ اتنا, اور یقین مانو ایسے ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے مولانا طارق جمیل لگائے ہوئے ہیں, اور ہم پتہ نہیں رشتے داروں کے حقوق یا کچھ اس طرح کا سن رہے تھے, اس طرح کا چل رہا تھا, اور یہ بھی رو رہی ہے اور میں بھی رو رہا ہوں, اور لوگ یہاں پہ سمجھ رہے ہیں کہ مالدیوز میں دونوں مالدیوز میں بتا رہے ہیں. اور آپ یہ والی ورڈنگ میں نے ذوالفقار سے یوز بھی کی. وہ روتے روتے آنکھیں بند ایسے صاف کی, تو میں نے ذوالفقار کو ایسے کیا. میں نے کہا ذوالفقار ویسے ایک بات بتاؤں, میں نے کہا لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے مالدیوز میں جا کے, کیا کریں, خدا قسم یہ میں نے بولا. تو ذوالفقار نے کہا سوچن دیسی کی کریے. اور پھر جب مالدیو آنے سے پہلے 1-2 دن پہلے میں بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی, سمندر کو دیکھ رہی تھی, پتہ نہیں رو رہی تھی. ذوالفقار نے کہا کیا؟ میں نے کہا یار مجھے ڈر ہے کہ مطلب لوگوں کی باتیں یہ وہ, حالانکہ مجھے فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں جا کے ایک پوائنٹ ایسا آپ کو وہ لوگ ٹچ کر جاتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ جتنا مرضی اسٹرانگ ہو آپ ٹوٹ جاتے ہو. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ تم مجھے چھوڑ جاؤ کسی وجہ سے, کسی غلط فہمی سے, میں تمہیں چھوڑ دوں کسی کی وجہ سے, کسی غلط فہمی سے. تو ذوالفقار نے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے کہا میں تو تمہارے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں. تو ذوالفقار نے کہا چلو نکاح کرتے ہیں. میں نے کہا نکاح نہیں, اس نے کہا ہم لوگ انگیجمنٹ کریں گے. میں نے کہا نہیں نکاح کر. میں نے کہا ذوالفقار ہمارے مطلب خاندان میں, اتنا بڑا خاندان, آج تک کسی کا نکاح کیا ہی نہیں کہ ڈائریکٹ شادی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نکاح نہیں کرتے. پتہ ہے وہ ہوتی ہے, اور یہ لڑکیوں والوں کی بھی, کہ پہلے چیک کر لیں, انگیجمنٹ کرو, چیک کرو 7-8 مہینے, اس کے 1.25 مہینے بعد ہم لوگوں نے نکاح کر لیا. نکاح چیک کیے بغیر؟ ہاں نا, وہ بیکاز اتنی میری اسٹرانگ وہ تھی نا بات تھی. کیا مطلب ڈی سی جھانک لگے ہوئے تھے یار, مطلب کیا مطلب؟ اصل میں ذوالفقار نے مجھ پہ جادو تویز کروا دیا. میرے والد صاحب کہتے ہیں جس نے اپنی بیٹی دے دی نا اس نے سب کچھ دے دی. ٹھیک ہے, ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے, ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے, ایک خود کو اور اپنی فیملی کو دکھانے کا انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک طرح سے میں نے, ہم دونوں تو ٹھیک تھے لیکن ہم دونوں نے ہی تو نہیں چلنا تھا, ہماری فیملیز نے بھی چلنا تھا. اچھا یہ آپ کی تھی تو لو میرج, لیکن آپ کے جو گھر والے ہیں جی وہ آسانی سے رضامند ہو گئے کہ وہ آج نہیں, آسانی تو نہیں اتنی ہوئی تھی, تھوڑا مشکل ہوئی تھی. بلکہ ادھر کہہ رہی آسانی ہوئی تھی. نہیں آسانی مطلب آپ کی طرف مشکل ہوئی کہ اس طرف مشکل ایسی کچھ نہیں مشکل ہوئی تھی, لیکن وہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ ماما پاپا میں اس کو پسند کرتا ہوں یا کرتی ہوں, وہ کہ اچھا بیٹا لے کر آؤ, اچھا بیٹا لے کر آؤ, کون ہے اسے ملواؤ, اسے ڈنر پر بلاؤ. اس طرح کا سین نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کہتے ہیں کون ہی ہو, کیڑی سی, مطلب بڑی عجیب فیلنگ ہوتی ہے. مشکلات کا سامنا آپ کو تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے. اس وقت آپ دونوں میں سے زیادہ مشہور کون تھا, فیمس؟ ہاں جی زیادہ فیمس کون تھا؟ آئی ڈونٹ نو. ابھی ہماری بحث ہو گئی, اس کو یہ کہتی ہے میں تھی, یہ کہ میں آپ کے فالوورز کتنے تھے اس وقت؟ نہیں ذوالفقار کی زیادہ تھے. ذوالفقار نان کے زیادہ تھے.
तुम्हारे थे मेरे थे? फॉलोइंग सोशल मीडिया मेरी ज़्यादा थी और कमल की कम थी, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने कैसा काम किया, अब कमल की ज़्यादा मेरी कम है। और यार अब आपके हैं 18 मिलियन फॉलोअर्स। जी हाँ। ये कितने होंगे ने जनाब, जरा दसो। ये 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। 1 करोड़ 80 लाख बनते हैं। 1 करोड़ 80 लाख आपके फॉलोअर्स हैं और आपके हैं 15 मिलियन 15.8। जी 1.5 करोड़। वाह 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 वाह। तो अब आप ज्यादा मशहूर हैं। जी बिल्कुल। हम दोनों। एक फोन आया और वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, आप दोनों में से एक को इनवाइट करना चाहते हैं जी। तो अब ज्यादा जो डिमांड है वो किसकी है, या ज्यादा जो पेमेंट है वो किसको मिलेगी? उस जिसकी डिमांड होती है उसको ज्यादा पेमेंट मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही तो अब आप में से ज्यादा पेमेंट किसको मिलती है? सच्ची बात करनी है। यहाँ पे बाहर बंदे खड़े हुए हैं, वो कहते हैं जो सच्ची बात नहीं करेगा उसको मारा जाएगा। अच्छा मैं सच्ची बात ही करता हूँ। पहली बात तो ये है कि 99.9% लोग हमें इनवाइट करते हैं, मुझे ऐसे नहीं इनवाइट। लेकिन अब मैंने एक केस आपके सामने 0.1% का अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं उसका भी बता देता हूँ। उसमें ये होता है कि बहुत सी चीज़ों उसमें डिवीजन हो जाती है। कुछ 50% जगहों पर लोग वो चाह रहे होते हैं ये मैच बराबर नहीं करना। आप बताएं। नहीं मैं बता देती हूँ ना। अब व्लॉग जुल्कर व्लॉगर है, मैं घर बैठे मैं अगर जुल्कर के साथ आ जाती हूँ या बीच में गपशप या शुगर लगा देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं व्लॉगर मैं नहीं कर सकती। ठीक है, मैं जो कर सकती हूँ मैं वो कर रही हूँ, पर जुल्कर बेस्ट है अपने काम में। तो अगर व्लॉगिंग के लिहाज से देखी जाए वही डिवीजन हो जाती है। अगर यूट्यूब के लिहाज से देखें तो वो क्लाइंट मुझे पकड़ रहा होता है। ठीक है। हाँ, टिकटॉक के लिहाज से देखा जाए, फीमेल लिहाज से तो क्लाइंट कमल को पकड़ रहा है। अब आप मेल के लिहाज से देखा जाए टिकटॉक में आप नंबर 2 पे हैं या 1 पे हैं? नंबर 2 पे हैं। तो कितना फासला है नंबर 1 और 2 में? फासला जितना भी हो मतलब वैसे नॉलेज के लिए लोग नहीं, पर मैं सच कह रही हूँ। आपके पास स्टैट्स तो आते होंगे। मैं सच कह रही हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं सच्ची बताऊं, ये एक ऐसी फील्ड है ये कि आप यहाँ पर नंबर 1 पे भी चले जाओगे ना, आप सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे। तो मैंने कभी अपने आप को डिवीजन नहीं देखा नहीं, बल्कि ये तकरीबन 2 साल से हम लोग यही सीख रहे हैं कि अपनी सेटिस्फेक्शन आप लोग रखें। ये जो दौड़ है ना, मतलब वो जानवरों को ही शोभा देती है कि घोड़ों की दौड़ हो गई, कुत्तों की दौड़ हो गई, ये मेरे ख्याल से इंसान को नहीं शोभा देती। अच्छा, मतलब कि अगर मैं हर बंदे को, आप मेरे दोस्त हो, मैं अब हमने एक ही जगह पे काम किया, अगर मैं तुम्हें अपना कंपटीटर ही समझती रहती तो मेरा और तुम्हारा जो ताल्लुक आज मतलब 5-6 साल बाद है वो कभी ना होता। वो बस यही कहती यार हेलो मैंने 5000 लेता मैंने 10 लेना है, मैंने 10 लेना इससे लोगों ने इसको ज्यादा लोग करते हैं। मुझे बताएं, हम एप्रिशिएट करते हैं। आप तो काम कर रही थी उर्दू पॉइंट पे, वीडियोस कर रही थी, ये टिकटॉकर कैसे बन गई आप? मेरे से मिलने के बाद उस वक्त मुझे याद है कि ये मुझे भी कहती थी कि आप टिकटॉक बनाओ। मैंने अपना इंस्टाग्राम को किया हुआ था, पब्लिक भी नहीं किया हुआ था। तो ये वो बंदी थी जो मुझे कहती थी टिकटॉक पे बनाओ, टिकटॉक पे वीडियोस लगाओ। तो इसका मतलब है ये आपको क्या लगता है, आप अभी आपको वो बात मान लेनी चाहिए थी या आपने सही किया? मैं सुस्त मान लेनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि आप वीडियो क्रिएटर से अच्छा मशवरा दिया आपने, अच्छा दिया। वीडियो क्रिएटर से आप ये टिकटॉक की तरफ किस तरह निकल गई, यानी क्या हुआ, ऐसी क्या वजह बनी? यार वो कहते हैं बुरी बात नहीं है, कोई मैं बहुत खुश हूँ अगर मुझे कोई टिकटॉकर भी कहता है ना। इस पे भी मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगी, मेरे दिल में बड़ी देर से ये बात है। ये बात ये है कि अब हमारे कुछ ऐसे दोस्त अहबाब या इस फील्ड से मुंसलिक लोग हैं जो पता क्या कहते हैं कि यार कोई भी कहीं पे भी जाए उनसे कोई पूछे आप टिकटॉकर हैं, नहीं इन्फ्लुएंसर। ये क्या वजह है? नहीं मुझे नहीं पता, इतना अपने अंदर किया वो। अब फरूक तुम्हें तो आइडिया है, लोगों को भी आइडिया कि मैंने उर्दू पॉइंट स्टार्ट किया, उसके साथ मैंने अपना अच्छी मेहनत करके मैंने अपना नाम मनवाया है। और अगर आप मुझे टिकटॉकर को मैं कहूँ नहीं, आपकी पहचान का एक हवाला ज्यादा ऊपर चला गया। जी बिल्कुल, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप वहां से वहां आई हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पर हमारे जो कुछ दोस्त अहबाब है उनको बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? अच्छा आपको क्या लगता है कि बुरा क्यों लगता है उन्हें? टिकटॉकर कहलाना क्यों बुरा लगता है? जब इतनी फैन फॉलोइंग ले रहे हो, मजे ले रहे हो, पैसे कमा रहे हो,
آپ ابھی تک اگر وہ چھوڑ بھی چکے ہیں ابھی تک وہ ارننگ جو ان کی ہے نا وہ یہاں سے چل رہی ہے ابھی تک. ٹک ٹاکر ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ نہیں, ٹک ٹاک کی بنیاد پہ آپ کو پوری دنیا میں آپ دونوں کو لوگ پہچان ملتی ہے الحمدللہ. تو اب آپ پراؤڈلی کہتے ہیں کہ ہم ٹک ٹاکر ہیں. جی بالکل, ہم کہتے ہیں. ٹک ٹاک پہ یہ تنقید کیوں ہے کہ لوگ یہاں پہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں؟ یہ کسی بھی حد تک کو میں بڑا احتیاط سے کہہ رہا ہوں پھر بھی, لیکن اس کو سمجھیں. اس بات فاروق آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو ڈرامہ انڈسٹری ہے یا فلم انڈسٹری ہے یا جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی تو اپنے آپ کو منوانے کے لیے ہر کام کرتے ہیں. نہیں, لیکن یہاں پہ زیادہ اس پہ ٹیگ کیوں ہے؟ اصل میں چیز صرف یہ ہے کہ یہ موبائل فون ہے نا, یہ موبائل فون ہر شخص کے ہاتھ میں آ چکا ہے, لیکن ہر شخص کو اسے چلانا نہیں آتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کریٹرز بیچارے آ تو گئے ہیں, فین فالوئنگ بھی مل گئی, بالکل, لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ یہ نہیں پتا کہ ہم نے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ہم نے سنبھالنا کیسے. ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم پینٹ شرٹ پہن لیں گے تو ہماری, میں بھی پہنتی ہوں کوئی مسئلہ نہیں. کسی کو لگ رہا ہے شاید میں شلوار قمیض پہنوں گی تو مجھے لوگ دیکھیں گے. کسی کو لگتا ہے کہ میں کوئی ڈانس کروں گی مجھے لوگ تب دیکھیں گے. کسی کو لگتا ہے میں ہنسوں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے. کسی کو لگتا ہے میں فنی ویڈیوز بناؤں گی لوگ دیکھیں گے. میں لوگوں کو گالیاں دوں گی تو لوگ مجھے دیکھیں گے. اصل میں اس کے کانٹینٹ کی پہچان صرف اتنی ہے کہ آپ نے یہاں 500 روپیہ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میں صرف 500 روپے کو دیکھتا جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, دیکھتا جا رہا ہوں 500 روپے کو. اگر وہ 500 میں یہاں سے اٹھا کر نکل جاؤں گا اسٹوڈیو سے باہر, ٹھیک ہے, وہ میرا حرام ہو جائے گا. اگر وہی 500 آپ مجھے, شاید آپ نے مجھے گفٹ دینے کے لیے رکھا ہو, یار یہ ذوالقرنین چائے پی لینا یار, وہ میرا حلال ہو جائے گا. میں بہت سمپل سی مثال دے رہا ہوں. اب کانٹینٹ کریٹر کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے, جو بات کرنی سیدھی سیدھی کرو, اشاروں میں نہ کرو. نہیں میں سمجھ گیا, سمجھ رہے ہو نا, سمجھ رہے ہو نا. اب جانے سے پہلے یہ ٹیبل کے نیچے سے 500 والی پوری ایک ہمیں کاپی چاہیے, وہ دے دینا. کنول آفتاب پہلے تو ہر ایک کے ساتھ تصویریں بنوا لیا کرتی تھی, پھر ایک ان کے اندر تبدیلی آئی, انہوں نے کہا میں مردوں کے ساتھ تصویریں نہیں بناؤں. کیا یہ بات درست ہے؟ اور یہ تبدیلی کیوں آئی اور کیا ہوا؟ نہیں, ابھی بھی میں ایسے لڑکوں کے ساتھ تصویریں بناتی ہوں, لیکن مجھے جو لگتا ہے مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ. اپنے جو ایج کے ہیں یا اپنے سے بڑوں کے ساتھ نہیں بنواتے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں. میں اس کی بات یہ آپ کو بتا دیتا ہوں, میں بھی یہ کھل کر نہ بتا. میں نے پوچھا یہ آپ کنول دیکھیں میں اس کے سوال کا جواب کا شوہر. ہاں, اب آپ کو پتہ چل گیا کون مسئلہ صرف نا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نا عورتوں کو بہت زیادہ یہ صفت دی ہوئی ہے کہ وہ کسی مرد کی آنکھ سے اندازہ لگا لیتی ہیں کہ یہ کس طرح دیکھ رہا ہے, کس طرح سے چلے گا, یا کس طرح سے میرے ساتھ بات کرے گا. اور یہ ضروری نہیں کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو سوشلائز ہیں, یہ ہماری گھر کی ماں کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اے بندے دی نظر نہیں صحیح, ہماری ماں کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے. جب کوئی کہتا ہے تو آپ اس کی نظر نہیں ایسے نہیں ہوتا. کنول صرف دیکھ رہی ہوتی ہے جب بھی یہ چاہے نا کسی بھی جگہ, تو یہ صرف دیکھ رہی ہوتی ہے, یہ پکچر کھنچواتی ہے لڑکوں کے ساتھ بھی, بٹ یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس کا انداز یا اس کی مجھے دیکھنے میں نظر کس طرح کی, یہ فین ہے یا معاملہ کچھ اور, کیا چیز اس کے مطابق نہ ویسے لوگوں کے ساتھ بنوا لیتی ہیں, لیکن اگر کوئی ادب کے ساتھ آئے اور آپ کو لگے کہ ٹھیک ہے. دیکھیں ہم ٹک ٹاکر ہیں, ہم یوٹیوبر ہیں, ہم جو بھی ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو ہم پسند ہے تو پلیز جی کر کے بولیں. اگر آپ کو ہم نہیں پسند تو بھائی گالی دے کے تم اپنے بھی گناہ بڑھا رہے ہو, کبھی ایسا ہمیں بھی ہرٹ کر رہے ہو. کیا آپ لوگ گئے, آپ کے آس پاس سے کوئی فین یا فین نہیں جاننے والا؟ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ ہم لوگ مال میں تھے اور آپ بتائیں, کنول کو پتا ہے بیکاز میں بل کروا رہی تھی, میں بل کروا رہا تھا. سنانے دینا واقعہ, آپ معصوم نہیں ہے, مجھے پتا چل رہا ہے. نہیں یار سین پتہ ہے کیا ہے فاروق, اگر تم مجھے کوئی اشارے میں بات کسی کو کرو گے نا میرے بارے میں, مجھے اتنا ایکسپیرینس ہو گیا نا. اب ہم لوگ کیمرے کے ساتھ کھیلتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ میڈیا پرسنالٹی تب تک نہیں بن سکتے, آپ ٹک ٹاکر تب تک نہیں بن سکتے جب تک آپ کو ایک کیمرے کے ساتھ کھیلنا نہ آئے. تو اتنا مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ میرے بارے میں اچھا بولے ہیں برا بولے ہیں. ہم لوگ گئے شاپنگ کرنے کے لیے, میں تھک نہیں گئی تھی, میں نے ایسے دیکھا لڑکا ایک بیٹھا ہوا تھا, وہ کچھ غلط بول رہا تھا. تو نہیں 3 لڑکے تھے, ایک غلط بول رہا تھا آپس میں دراصل غلط نہیں بول رہا تھا وہ, میں بل کروا رہا تھا, 3 لڑکے تھے اور میں اس جگہ کھڑا تھا, کنول بیٹھی ہوئی تھی تھوڑا میرے سے دور.
تو 3 لڑکے تھے. اب ان میں سے 2 لڑکے کہہ رہے تھے کہ یار وہ میری طرف اشارہ کر کہہ رہے تھے یار بندے نے تصویر لینی میں نے اس کے ساتھ پکچر لینی ہے. میں وہ جو تیسرا تھا نا وہ شوکھا تھا, تیسرا ایسے بیٹھا ہوا ہے سیٹ پر, اور وہ نا 2 کہہ رہے ہیں کہ یار ہم لوگ اس کے بڑے فین ہیں, پکچر بنانی ہے. وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, کنول ان کی باتیں سن رہی ہے. تیسرا ایسے بیٹھا ہوا ہے, کہتا ہے کون ہے, میں نے چپیڑا تو نہیں کھانیا میرے کو, ایسے بولا. اور میں نے ایسے جانتا نہیں ہوگا, نہیں جانتا ہوں یا نہ جانتا, شوخی ہوتی ہے نا لڑکے میں, یہ ہوتی ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں کچھ بھی نہیں کیا. ذوالفقار کو تو پتہ نہیں تھا نا. میں اس کو دیکھ رہی ہوں اور مجھے انتہائی غصہ. اچھا ذوالفقار کی عادت, اور آپ نے کچھ نہیں کیا. ہاں مجھے وہ ریس کورس والا ایپیسوڈ بھی یاد ہے, آپ تو مائک اٹھا کے لے آتی تھی کہ میں نے اس کو نہیں, میں نے اپنی عادتوں میں بہت چینج کیا ہے. ذوالفقار بہت کام ہے. ذوالفقار مطلب کم ریئیکٹ کرتے ہیں, ویسے آج کل زیادہ کر رہے ہیں, لیکن یہ پہلے کی میں بات کر رہی ہوں کہ ذوالفقار بہت کم ریئیکٹ, میں سچی کہہ رہی ہوں, آج کل یہ بہت زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہیں. کچھ بھی کہہ رہے تو آپ نے کنٹرول کر لیا اس وقت؟ میں نے اس ٹائم کنٹرول کیا. میں نے کہا ذوالفقار کا بھی موڈ نہیں خراب کرنا. ہم لوگ نکلنے لگے نا تو وہ 2 لڑکے آئے ذوالفقار کے پاس, کہتے بھائی تصویر, مجھے بھی کہتے آپ بھی آ جاؤ. میں نے کہا نہیں آپ لیں, ذوالفقار آپ تصویر لے لی. تو پھر مجھے نا میرے دل میں اب میں رک نہیں رہی تھی. میں نے اسے کہا, میں نے کہا بھائی ایک بات کہوں. کہتے جی. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ آپ منہ میں چاہے دل کے اندر بھی کوئی بات کر لیں گے نا, میں پڑھ لوں گی آپ کو. میں نے اسے یہ کہا تو وہ نا شرمندہ ہو گیا تھوڑا. کہتے نہیں وہ پاگل سا ہے, میں معذرت کرتا ہوں, میں اس کی طرف سے معافی. میں نے کہا دیکھیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو اگر ہم پسند ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں پسند تو ہم آپ کو کون سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پسند کرو. آپ کم از کم ایسے نہیں کریں کہ آپ کسی کو گالی دے دے, بعد میں اسے کہ پکچر بنا لیں. کم از کم یہ بڑا عجیب ہے یار, یہ فارغ ہے یار, یہ آئیں گے آپ کے ساتھ تصویر بھی بنوائیں گے اور بعد میں لوگوں کو دکھائیں گے بھی. اور یقین مانیں ہمارے آپ میں بھی یہ, آپ اپنے کومنٹس پڑھیں, کومنٹس میں آدھے سے زیادہ لوگ وہ جو آپ کو نیچے گالی دے رہے ہوتے ہیں یا کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ کو ابیوز کر رہے ہوتے ہیں, ڈی ایم میں جائیں, ان کے پہلے والے میسج دیکھیں اور وہ کہیں گے فروخ لو یو یار, لو ہو گیا تو یار, تیرا انٹرویو بڑا کمال سے, اور نیچے آ کے وہ ماں بہن کی گالی میں وہ آپ کو گالی دے رہا ہو, تھوڑا سا آپ ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں. نہیں یار یہ کیا ہے یار, ویسے اب تو عادی نہیں ہو چکے, اب نہیں اتنا, وہ سٹارٹنگ تو عادی ہو چکے ہیں کہ یار یہ ہوتا رہتا ہے. اب پتہ چل جاتا ہے. یہ جو آپ دونوں کی مشہوری ہے, جسے کہتے ہیں شہرت ہے, اس کا آپ کو کبھی نقصان بھی پہنچا ہے؟ میرے خیال سے بہت دفعہ پہنچا ہے. کیسے؟ ہمارے گھر والے ہمیں کہیں شاپنگ پہ نہیں لے کے جاتے, وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو لے کے جائیں تو یہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ پیسے بہت سمجھتے تو وہ ٹھیک ہے کہ پیسے بہت زیادہ کماتے ہیں, تو ہم بھی سمجھتے ہیں بہت کماتے ہیں آپ. یہ جو آج میرے سے ڈنڈی لگائی ہے نا آپ لوگوں نے, اپنے دونوں کے مائک چیک کرو, کور چڑھائے ہوئے, مجھے ایسے ہی بالکل یار فیس ٹو فیس بات کرنا چاہ رہے تھے, اس میں بہت سی معاملات. اچھا, آپ کے گھر کا ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ چوری ہوئی. مجھے یہ لگتا ہے, میں نے آپ سے پوچھا نہیں ہے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چوری آپ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے ہوئی. آپ اپنا گھر ایکسپوز کر رہے تھے, اور چور بھی تو آپ کا فین ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں بڑا چور ہمارا فین نہیں ہو سکتا, چور کو فین ایسا کام نہیں کر سکتا. ہم نے کبھی ولاگ میں بتایا کہ ہم پیسے ادھر رکھ رہے ہیں, ہم نے ولاگ میں یہ بتایا کہ ہم نے لوکر میں سونا نہیں رکھا. وہ تو جب گھر کے اندر گھسے گا تو جو اس کا دل کرے گا وہ کرے گا. نہیں ایسا نہیں ہے. پتا کیا مطلب وہ انسیڈنٹ کیسے ہوا, کہ آپ بتا کے گئے تھے یا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ آپ کے ویلاگز آتے ہیں نا, تو لوگوں کو پتا ہے. اب میں بتاتا ہوں, جہاں آپ رہتے تھے پہلے, اب آس پاس کے سب پورے جہان کو پتا چل گیا تھا کہ آپ لوگ ادھر رہتے ہیں. بالکل. کبھی نہ کبھی تو بندے نے باہر نکلنا ہے, واک کرنی ہے, گاڑی میں جانا ہے, تو چور کو بھی پتا چل گیا ہوگا. بالکل. چور آپ کے ویلاگز بھی دیکھتا ہوگا. بالکل دیکھتا ہوگا, اور اسی کو ویلاگ سے پتا چلا ہوگا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے کہیں پہ ادھر ادھر ہوئے ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ ایسے ہی ہوا تھا؟ نہیں, ہمیں نہیں ایسے. کیسے ہوا تھا؟ بیکاز اس میں اس لیے ہمیں اس طرح نہیں لگتا کہ ایک ہماری بھی نا لمٹس ہیں. ہم لوگوں نے لمٹس رکھی ہوئی ہے اپنی, کہ یار ہم لوگوں نے اس قدر اپنے ولاگ میں ایک چیز کو دکھانا ہے, یہ نہیں دکھانا. ٹھیک ہے, ہر کریٹر نے اپنی لمٹس رکھی ہوتی ہیں, ہم لوگوں نے بھی رکھی ہوئی ہے. اور ہمارا کچھ سین یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہماری جو چیز 2 دن پہلے دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ ریکارڈ
پہلے سے بھی 2 دن پہلے ہوئی, کوئی ہفتہ ضروری نہیں کہ آپ اس جگہ پہ موجود ہو جاتے ہیں, ہم اس طرح کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھار ہماری کریٹر یا کوئی بھی پرسنالٹی اپنی سیکیورٹی کو فرسٹ پرائیورٹی پر رکھتا ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں, اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری جی اسٹوری سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی آپ ادھر ہیں, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں 10 دن پہلے والی اسٹوری سیو کر کے رکھ لیتی ہوں, اور میں نے بہت دفعہ ایسے کیا. آپ لوگ کہیں پہ گئے تھے؟ ہم لوگ ان دنوں میں دراصل سیلاب زدگان کے لیے ڈونیشن اکٹھے کر رہے تھے. اب دیکھیں بات سنیں, اس میں ذرا فرق ہے. بالکل, سیلاب لوگوں کو پتا تھا کہ سیلاب ابھی آیا ہوا ہے, یہ ابھی وہاں پہ جا کے جو کر رہے ہیں ابھی کر رہے ہیں. پر وہ ولاگ تو پرسوں آیا نا, وہ ولاگ کتنا نقصان دیکھیں آج ہم گئے ہیں, ولاگ تو اس کا کل آئے گا نا, پر چوری تو آج ہوئی تھی. کتنا نقصان ہوا؟ 35 لاکھ روپے کا ہمارا نقصان. 35 سے 40. اور بعد میں ریکوری ہوئی, واپس آیا کچھ؟ ریکوری ہماری 10% ضرور پنجاب پولیس نے کی. بالکل, وہ بھی نقدی. زندہ باد. آج کل کے دور میں 10% کیا 10% ہو جاتی ہے. 35 لاکھ میں سے 10%. دراصل 8 مہینے پہلے چور پکڑ لیے انہوں نے. جی بالکل. تو چور 90% کھا چکے تھے. بلکہ جو ان کے پاس سے نقدی, پنجاب پولیس نے جیب میں سے تو نہیں کر کے دیے یار, یہ نقدی ان کے پاس سے جو برآمد ہوا ہے نا, وہ ہمیں ملا ہے. نہیں سونا وغیرہ بھی لے کے گئے تھے؟ وہ بھی نہیں. اور جتنی چیزیں قیمتی تھیں نہیں ملی, کچھ نہیں ملی. یو پی ایس بھی لے گئے تھے, یو پی ایس تک لے کر, بس میک بک رہ گئی تھی. اس بندے نے, بس آپ کیلکولیٹ کر لیں, 35 کا 10% کیا ہوتا ہے. اس بندے نے اسپیشل بیگ اوپر سے نکالا ہے. اب چوروں کو اتنا میں کہہ رہی تھی اس کے پاس ٹائم کیسے کہ ہمارا بیگ پیک اوپر پڑا ہوا, اس نے بیگ پیک نکالا ہے. اس اور وہ خواتین, ہاں خواتین تھی, چور خواتین تھی, بیکاز انہوں نے میری چیزوں کو بہت کم رکھا تھا. کمل کے کپڑے, جویلری. آپ کو پولیس نے بتایا کہ کتنے لوگ پکڑے گئے؟ 2 خواتین تھی بس. اور آپ یہ دیکھیں اس نے ساری بیبیاں والی چیزیں نکالی, اور جب ریکوری ہوئی ہماری اس چیز پہ لڑائی ہوئی, میں نے کہا آدھے پیسے میرے آدھے تمہارے. ذوالفقار نے کہا صرف کیش ملا آپ کو؟ کیش ملا, کیش. تو پھر اس وجہ سے اور بے شمار وجوہات سے آپ نے اپنا گھر بدل لیا؟ نہیں, گھر ہم لوگوں نے بدلنا تھا پہلے, آلریڈی بدلنا تھا. وہ تو لیا تھا, میرے سامنے لیا تھا. ہاں لیکن نہیں, وہ تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا جلد بازی میں لیا تھا, شادی کے چکروں میں. شادی سے کوئی 6 دن پہلے, نہیں 1 مہینہ پہلے آپ لوگوں نے بڑا ڈیکوریٹ کیا تھا, ڈیکور سب کچھ ہوا تھا. وہ سب کچھ کیا تھا, لیکن اس کو اس طرح سے نہیں کیا تھا. اب جو سمجھتے ہیں کہ اب جو آپ نے گھر لیا یہ بہترین گھر ہے اب آپ کے لیے. جی بالکل, بیکاز ہم لوگوں نے اپنے پچھلے گھر میں کوئی غلطیاں اگر رکھی بھی تھی سیکیورٹی کے لحاظ سے, وہ آپ نے کور کر لی. تو سنا اس کے بعد آپ گن بھی کیری کرنا شروع ہو گئے؟ نہیں ایسا بالکل کیا میں نے سمجھا کہ گن کیری کرنا. ہاں ہم لوگوں نے 4 پستولیں رکھی ہوئی ہیں, اور اگر آپ کو میرا موٹاپا نظر آ رہا ہے تو میں نے پستولیں رکھی ہوئی. اچھا, اب آپ کے پاس بے شمار پیسہ, بے تحاشا دولت آ جائے, تو آپ فارم ہاؤس بنانے کو ترجیح دیں گے کہ بہت بڑا گھر بنانے کو ترجیح دیں گے؟ ہم لوگ فارم ہاؤس. تو بتانا ہے اس پوڈ کاسٹ میں کہ بنا لیا ہوا ہے؟ نہیں ابھی نہیں, ایسا بالکل. بنایا کون سا ہے, تم نے بنا کے دیا ہے. یہ پیسے جو آج تم مجھے دو گے نا, اس سے میں ایک پلاٹ خریدوں گی, پھر تمہارے اگلے پوڈ کاسٹ میں آ کے پیسے لوں گی, اس سے میں اس کی کنسٹرکشن کروں گی, پھر اس سے اگلے پوڈ کاسٹ میں آؤں گی, اس سے میں میری مارکیٹنگ کر رہی ہیں. لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ میں پوڈ کاسٹ میں جو آتا ہے اس کو بہت زیادہ پیسے دیتا ہوں. بہت زیادہ پیسے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ ان کے پاس کوئی آیا, اس نے تصویر بنوائی اور آپ کے ساتھ تصویر بنائے بغیر نکل گیا, اور کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے پاس کوئی آیا, اس نے کہا جی میں تو ان کا فین ہوں, ہو سکتا ہے آپ جان لینا آ گئے بشیر صاحب, میں نے ان کے ساتھ. اب ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جلسی نہیں. ہم نہیں یار دیکھیں, اگر اس کو کوئی مطلب کوئی اچھا کہے گا تو اس میں میری ہے کہ کنول کا شوہر ہے, اگر مجھے کوئی اچھا کہے گا تو اس میں ذوالفقار کی ہے کہ ذوالفقار کی بیوی ہے, تو آنر مینیج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ایک ہی پروفیشن میں. نہیں, اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں, آپ ایک فیملی کی طرح چلتے ہیں, تو پھر آپ میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں, آپ کو ٹائم لگتا ہے, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. ہمیں کوئی 2 مہینے تو ہوئے نہیں. ہاں جب سٹارٹ ہوتی ہے ایک بالکل لائف چینج ہو جاتی ہے, شوہر کی بھی ہوتی ہے. یہ خالی ہم جو بیویوں کا کہتے رہتے ہیں کہ ہاں سب کی ہوتی ہے, نہ دونوں کی, ان کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل ہے. ہاں ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہے. یہ بتائیں کہ ان کے لیے ٹائم نکالنا. آپ بلیو کرتی ہیں کہ یہ نظر وغیرہ لگتی ہے چیزوں کا, جو اگر کوئی دیکھ کے کوئی لوگ نظر لگا دیتے ہیں, بلیو کرتی ہیں؟ بالکل, ہم لوگ یقین رکھتے ہیں نظر پر, لیکن ہم لوگ اس کے اوپر یقین اس چیز پر رکھتے ہیں کہ اگر کچھ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اللہ نے شاید اس میں رکھا ہے, اور اگر کچھ اچھا ہو رہا ہے تو اس میں بھی, اور آپ کو
جزا اور سزا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ. صرف اللہ ہے. نہیں ویسے لوگ کچھ دیکھ کے نظر لگاتے ہیں نا, جیسے کہ اب اس میں بھی اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر آپ یہ کرتے ہیں, پونک مار لیں تو 24 گھنٹے کے لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں ایزل ہماری بچی کو نظر لگ جاتی ہے اپنی, میں اب کہوں کہ تمہاری نظر لگ گئی, اس کی لگی نہیں. اگر میں اس کی سوشل میڈیا پہ کوئی تصویر نہ بھی لگاؤں تو اس کو پھر بھی وہ آنکھیں, بڑوں کا کہنا ہے کہ آنکھیں ملے بچے ناک ملے تو ہاں جی ان کو نظر لگ گئی ہے. تو ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں اس پہ پھونک دیتے ہیں, آیت الکرسی پھونک دیتے ہیں, جو نظر کی دعا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں. اللہ سے بڑا کون حفاظت کرنے والا ہے. آپ دونوں کی ایجوکیشن کیا ہے آپ کی, پہلے بتائیں. آپ کو نہیں پتا؟ لوگ سن رہے ہیں. میں نے بی ایس کیا ہوا ہے میس کمیونیکیشن میں. اور آپ نے؟ میں نے بیچلر سمپل کیا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس میں. پھر اس کے بعد جی پولیٹیکل سائنس میں. کیا کہا؟ پولیٹیکل سائنس. اچھا. اور اب کیا آگے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے؟ اس کے بعد میں نے لاء کی اسٹڈی شروع کی تھی, 1 سال کمپلیٹ کر لیا تھا الحمدللہ. لیکن اس کے بعد مجھے ایک پروجیکٹ ملا ڈرامہ انڈسٹری میں, 2 سال کا پروجیکٹ تھا. پھر میں نے فریز کروایا اسٹڈی کو اور میں وہاں چلا. کبھی دل کرتا ہے کہ اس کو شروع کرنے کا کہ دل کرتا ہے لیکن ٹائم نکالنا. ہاں 2 بار دل کیا ہے, 2 بار کتابیں بھی گھر آئی ہیں, پھر دل کرنے کا آپ کیسے لاء ہی کرنے کا دل ہے؟ مطلب آپ وکیل بننا چاہتے ہیں؟ میں شروع میں وکیل ہی بننا چاہتا تھا. اب آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ نہیں ابھی اب انسان, ویسے بھی وکیل بھی ایکٹر ہی ہوتے ہیں. وکیل بھی ایکٹر ہی ہوتے ہیں. وکیل بھی ایکٹر ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایکٹنگ بہتر کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل. بہت اچھی. کنول آفتاب جو ہے کیسی ایکٹریس ہیں آپ کے خیال میں؟ ایک گھر والی بات نہیں, وہ نہیں بڑی باقاعدہ اسکرین پہ بڑی آرگینک سی ایکٹر ہے. آرگینک سی. اور آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ ہے. بہت اچھی ایکٹنگ کرتا ہے. ہاں تو پھر آپ باقاعدہ ایکٹنگ والا یعنی سلسلہ شروع ہوا تو پھر درمیان میں کہیں رک گیا یا کیا ہوا؟ آپ نے خود چھوڑ دیا یا آفرز ہی نہیں آ رہی؟ نہیں آفرز آئی بہت زیادہ, بہت ماشاءاللہ الحمدللہ. ابھی بھی ہیں؟ ابھی بھی اسٹل ہیں. ٹھیک ہے. جس کو کہ ہم لوگ ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں. ایک سنیما آفر بھی ہمیں آئی تھی, مووی کی بھی. اچھا دونوں کو؟ ہاں دونوں کو. بہت اچھا پروجیکٹ, بہت اچھا بجٹ تھا, بہت اچھی کہانی تھی اور باہر. اچھا ملک سے باہر شوٹ ہونے تھی. ملک سے باہر. اور یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بس پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہیں تو ہم نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی ہمیں یہ بھی آفر ہے, یہ بھی آفر ہے, یہ بھی آفر ہے. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, جو آئی وہ آئی. پھر ہوا کیا؟ آپ نے اپنا جو ایکٹنگ کا کریئر ہے اس کو کیوں نہیں جاری رکھا؟ وہ بیکاز میں نے اسٹرگل پچھلے 2 سال سوشل میڈیا پر کی تھی. اور جب آپ ڈرامہ انڈسٹری میں جاتے ہو نا تو آپ وہاں پر میرے خیال سے اگر آپ نے 2 سال کی جگہ 20 سال بھی سوشل میڈیا پر اسٹرگل کیا نا تو وہاں پر آپ جا کر اسٹرگلر ہی بنتے ہو. ٹھیک ہے. ایک نئے سرے سے آپ اپنا کام شروع کرتے. اور وہاں پہ آپ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی شاید فالوئنگ کی وجہ سے آپ کو رکھا گیا, چاہے آپ جتنے مرضی اچھے ایکٹر ہو, چاہے آپ جتنے مرضی اچھا. ویسے یہ ہو بھی رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. جس لڑکی کے جتنے زیادہ انسٹاگرام فالوورز ہیں نا وہ اتنی اچھی اس کو ڈرامے میں آفر آ جاتی ہے. لیکن وہاں پہ تو جا کے آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے نا, آپ نے ایکٹنگ اسکل سے منوانا ہے. بالکل. تو پھر وہاں جا کے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے یہ ذرا ایک فورم کچھ ہو وہاں جا کے بھی جو آپ کے ساتھ بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ آپ کو اپریشیٹ نہ کریں یا اپنے ساتھ فٹ نہ ہونے دیں یا اپنے ساتھ ایکٹنگ کرتے ہوئے کمفرٹ فیل نہ کروائیں تو آپ اپنے آپ کو نہیں منوائیں. ایسا ویسے ابھی تک ہمارا تو یہ ایکسپیرینس ضرور رہا ہے کہ ویسے یہ کہ ہمیں بہت زیادہ کمفرٹ زون دیا گیا. ہاں ہمیں تو بہت بڑوں دونوں کو. ہاں بالکل. آپ لوگوں نے جب آپ کی شادی ہوئی تھی بالکل تو تب تو آپ کے پلے وغیرہ چل رہے تھے؟ نہیں تب نہیں, شادی سے پہلے ختم ہو کوئٹ کر چکے تھے وہاں سے. آپ لوگوں نے شادی سے پہلے کوئٹ کر دیا تھا؟ جی. بیکاز اگر آپ سوشل میڈیا پرسنالٹی ہو نا تو میرے خیال سے آپ کو پھر مین اسٹریم میڈیا کے متعلق اتنا نہیں سوچنا چاہیے. بیکاز یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی اپنے آپ میں چیز ہے. اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم تو اپنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جب اپنا کر رہے ہو, میرے پاس ٹائم تھا, میں یوٹیوب ولاگنگ تو پہلے سے ہی کر رہا تھا, بلکہ ٹک ٹاک سے پہلے میں ولاگ بناتا تھا. میرے بھائی نے مجھے کیمرہ لا کر دیا, لا کر دیا دبئی سے, میں ولاگ بناتا, وہ مجھے بتاتے تھے, میں بناتا تھا. ان کو میرے بھائی بڑے بتانے میں بہت اچھے ہیں ان کو, لیکن یہ پتا تھا یہ کرنے میں اچھا ہے تو میں کرتا. پھر بعد میں نے ٹک ٹاک جوائن کیا, اور جب بھی ہم لوگوں نے
फील्ड से निकले ना, ड्रामा इंडस्ट्री से निकले, ऑफर्स हमारे पास 5, मेरे पास ऑफर्स थी अलग अलग प्रोजेक्ट, कमल के पास भी ऑफर्स थी 2 कमल की ऑफर्स मेरे साथ थी, 3 इसकी अलग से थी, हमारे पास नए प्रोजेक्ट जो, लेकिन आपने कहा यार ये नहीं करना। हमने कहा कि हम लोग, उससे क्या है कि 1.5 साल मैंने काम किया है ना वहाँ, तो मेरा सोशल मीडिया जहाँ मैंने स्ट्रगल की हुई वो डिस्टर्ब, अब आप कभी नहीं करेंगे ये काम? नहीं करेंगे लेकिन जिंदगी में ना हर जगह उतार चढ़ाव होता है। अभी आपका उतार चढ़ रहा है, ये चढ़ाओ अभी हमें नहीं पता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है, हमारे नजदीक वो हमारा चढ़ाव ही है। हाँ, अगर हमारा उतार भी चल रहा होगा ना अभी तो हमारे लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सोच ये बनती है। बिकॉज़ आप जब भी नीचे देखते हैं ना तब आप कंफर्ट रहते हैं, जब आप ऊपर देखते हैं ना तो आप सर ठीक है, फिर आप खड्डे में गिरते हैं आगे जाके। एक अफवाह है कि जुल्करनैन जो हैं वो अपने YouTube चैनल से महाना 50 लाख कमाते हैं। अल्लाह करे, आमीन सुम आमीन। आपकी अफवाह सच हुई है, आमीन। क्या ऐसा नहीं है? आमीन नहीं, ऐसा नहीं है, पर आमीन आमीन आमीन। 50 लाख इज अ बिग अमाउंट, करीब ही पहुंच गए हैं वैसे आप। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं YouTube चैनल से अब जो अर्न कर लेता हूँ वो उतना मैं दूसरे सोशल मीडिया से अर्न नहीं करता। हाँ। अच्छा, जो डायरेक्ट आपको आती हैं बिल्कुल, अच्छा, मतलब मैं टिकटॉक सबसे मेन सोर्स अब आपका YouTube है। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब तो हमारा वो बन गया ना, जैसे एक बेसिक सैलरी होती है, बेसिक तो वो हमारा बेसिक बन गया। बाकी तो ये हवाई रोजी है ना कि कोई एक बाकी सोशल मीडिया ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया आर्टिस्ट वाला हिसाब होता है कि उस बेचारे को 5 दिन यहाँ इस प्रोजेक्ट में मिल गए, 6 दिन इस प्रोजेक्ट तो में। आप कह रहे हैं कि मेरी मौजें, मैं खुद से अपना काम करता हूँ बस। जी बिल्कुल, मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोगों ने प्रोजेक्ट को मना किया ना कि हम नहीं करेंगे, फिर आते ही मैंने और कमल ने यूट्यूब चैनल शुरू कर, और फिर इस पे आप फिर हम लोगों ने इस पर अपनी वो जो टाइम हमारा बच रहा था ना कि हमें लगता हमने था कि अपना यार सारा टाइम इस पे इन्वेस्ट किया। ये टिकटॉक जो है यार, इससे बंदा पैसे भी कमा सकता है, ये सवाल बार बार होता है, आप लोगों से भी होता है, तो इससे कमा सकता है यार अभी, बल्कि पहले तो टिकटॉक डायरेक्ट आपको पे नहीं देता था, इससे मशहूर करता था। हाँ, अभी तो लोग टिकटॉक लाइव से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। करोड़ों रुपया कमा रहे ये हैं। कैसे होता है यार, ये कैसे होता है? ये मुझे भी नहीं वैसे पता चल रहा है टिकटॉक कैसे लाइव क्या है? टिकटॉक लाइव क्या, लाइव आना जैसे लाइव आप आना। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आते हैं, लाइव आना, चैलेंज देना, एक दूसरे को कुछ कहना, तो इससे आप करोड़ों कैसे कमा सकते हैं? बस जो आपके नीचे फैंस होते हैं वो आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते गिफ्ट्स हैं। वगैरह मैंने जो भेजते हैं। सुना हुआ मैं वो बता रही हूँ, नहीं, इसलिए एक मैंने मिनट, नहीं इससे पता। करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं? मैं आपको वही लोग बताता कितने हूँ दिनों में, महीनों में या सालों में? लोगों ने कोई 4-4 5-5 मिनट में कोई करोड़ों कमाए हैं। कमाए मैं हैं सच कह रही हूँ। टिकटॉक लाइव से टिकटॉक लाइव 5 मिनट में, लोगों की लाइफ 5 मिनट में एक लड़का है जो कि दुबई में बैठकर लाइव करता है, उसने 5 मिनट की लाइव में 2 करोड़ रुपया भी कमाया। लोग भेजते हैं उसमें, जी, उस पे फिर आपके पैसे बनते हैं, बनते हैं, तो उसमें फिर लड़कियां भी लाइव करती होंगी? करती हैं लाइव। आपने लाइव देखा? मैंने लाइव देखा है जी। लास्ट जब मैं थाईलैंड जब हम गए थे, हम लोग आपका क्या ख्याल था? आपने सोचा कभी पाकिस्तान में मैं भी अभी तक करूं? लाइव का ऑप्शन नहीं आया टिकटॉक पर। ये बाहर जो है। लोग करते हैं ना, बाहर से करते हैं वो सिम कार्ड बाहर का यूज करते हैं, दुबई वगैरह का, बिकॉज सर्वर वहाँ का हो जाता है, तो ये लोग लाइव बैठ जाते हैं। तो आपने सोचा देख के कि यार ये करोड़ों रुपए मिनटों में, जी, व्हाई नॉट मी? नहीं, मैंने शॉर्टकट नहीं कभी सोचा। भी आजमाना नहीं चाहिए। बिकॉज हम लोग ना बहुत ज्यादा अलग काम कर रहे हैं। पहले मैंने आपको वो बताया क्या ना कर रहे हैं? कि यार ये मोबाइल फोन हर बंदा ले लेता है, लेकिन हर बंदे को ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। ठीक है, यही चीज़ हमारे कुछ क्रिएटर्स भी कर रहे हैं। इंटरनेशनली सोशल मीडिया पर लोग लाइव स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ें और अपना कारोबार बढ़ाने के लिए। यहाँ पर भी तो अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कर रहे नहीं, हैं। यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नहीं, अपने यहाँ आप पर को- आप डायरेक्टली पब्लिक से डिमांड कर रहे हो कि मांग रहे मुझे हो। भेजो, पब्लिक को फायदा यार, उसका नहीं हो रहा। को भीख थोड़ी मांग रहे हैं आप कह रहे हैं कि मांग रहे हैं यार आप। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भिखारी सड़कों पर मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं, मेरा ये मानना नहीं है, ये मैं अपने इर्द गिर्द के दोस्तों की बात कर रहा हूँ कि जी कुछ लोग भिखारी सड़कों पर मांगते हैं, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग वाले हैं वो सोशल मीडिया पर लोगों से मांगते हैं। ये पता है कि ये जो फीमेल टिकटॉकर्स हैं, तो नंबर पहली 5 कौन है टिकटॉकर्स? जन्नत मिर्जा है, मैं ज्यादा नहीं जानता इसलिए पूछ रहा हूँ। तो आप सब तीसरा, जानते हैं, चौथा, अगर पांचवा, तुम नहीं छठा कौन जानते है? ना, अगर तुम नहीं जानते
تو پھر کوئی نہیں جانتا. تم وہ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں. آپ کی ان 5 6 7 میں سے پسندیدہ ٹک ٹاکر کون سی ہے؟ اپنے علاوہ نام لینا آپ نے. نہیں میں اپنا کیوں لوں گی نام یار مذاق میں کیوں لوں گی اپنا نام اپنا. یار میں سچ بتاؤں میں مطلب ہر بندہ کیٹیگریز ہیں کچھ. چلے کوئی نام بتائیں یار, بہت لوگ کھینچ رہے ہیں. نہیں میں سچی کہہ رہی ہوں کیٹیگریز ہے. مجھے ہر بندہ ایک الگ وجہ سے پسند ہے. چلے کیٹیگریز کو چھوڑیں, ہم بس بتا دیں یہ پسند ہے. اس طرح تو بہت ہے نا, میں اس لیے تو 2-3 نام بتا دیں. 2-3 نام بتا دوں ٹھیک ہے. مجھے جنت بہت اچھی لگتی ہے. اس کی نہیں سوچ کے نہیں بتایا, میں وہی کیٹیگریز بتا رہی ہوں. اس کی ڈریسنگ سینس بہت اچھی ہے. اسے پتہ ہے کہ میں کیا پہنوں گی میرے پہ سوٹ کرے گا, یہ سب سے یا میں کس طرح کا کنٹینٹ بناؤں گی جو میری پبلک کو اچھا لگے گا. مطلب ایک میں وہی کہہ رہا ہوں, کریٹر کے پاس نا دماغ ہونا چاہیے. صرف وہ یہ نہ سوچے کہ میں نے لائکس لینے ہیں, ویوز لینے ہیں. وہ کچھ ایسا کانٹینٹ بھی بنائے جو اس پر سوٹ کر رہا ہو. یہ ٹک ٹاکرز کے بارے میں عام تاثر ہے کہ یہ بڑے لچے لفنگے قسم کے لوگ ہیں. وہ ہے کہ نہیں؟ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہے؟ یار اب آپ 100 میں کہ نہیں ہے یہ بتائیں. آپ لچے لفنگے تو نہیں. یہ دیکھیں نا, اب یہ ہزاروں ڈاکٹرز ہیں, میرا کافی نہیں, میرا کافی ڈاکٹروں کے ساتھ ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پروفیشن ہی غلط ہے. یہ پروفیشن غلط ہے. میجورٹی ڈیپینڈ کرتی ہے یار, اٹس اپ ٹو یو کہ آپ ایک چیز کو کس طرح یوز کرتے ہو. ٹک ٹاکرز کے ساتھ کوئی خاندانی قسم کا تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے. ہمارے خاندان آپس میں بہت خوش ہیں. آپ تو دونوں ایک ایکسیپشنل وہ ہو جائیں گے, لیکن ویسے عام طور پہ آپ کو لگتا ہے بہت سے لوگ ہیں, کیونکہ یہ بڑے مختلف ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار اسکرین پہ کچھ ہو رہے ہیں ادھر ٹک ٹاک پہ, اور یہ بڑے عجیب ہیں. نہیں یہ اچھا, میں کبھی بھی میرے خیال سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہماری پاکستانی عوام نے ابھی تک کسی آرٹسٹ کو بھی اس کی زندگی میں اچھا کہا ہے؟ نہیں. جب وہ مر جاتا ہے وہ لیجنڈ بن دن بھی منایا جاتا ہے, جب وہ ہاں بالکل جیو پہ نیوز بھی چلتی ہے, پھر وہ اس سے پہلے نہیں چلتی. یار یہ بندہ اس نے اتنی محنت کی ہے, اس نے اپنے آپ کو انڈسٹری میں 10 سال 20 سال منوایا. جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں نا, ان کی اسٹرگل رکھا ہی نہیں جاتا. آپ سے مجھے بڑے گلے شکوے ہیں, اور ان میں سے ایک گلا شکوہ یہ ہے کہ آپ نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے مجھے بھی گلے شکوے پاکستانی میڈیا کے بارے میں بڑی نہایت غلط قسم کی باتیں کی. آپ نے کہا کہ یہاں پہ لوگوں کو عزتیں قربان کرنی پڑتی ہیں. یہ نہیں, میں نے ہر جگہ کا نہیں بتایا, میں نے ہر جگہ کا نہیں کہا, شاید یہ بھی تم نے پورا سنا ہوگا. میں نے یہ کہا کہ کچھ ایسی جگہ بھی ہیں, اور میرا ایکسپیرینس رہا ہے. مجھے ایک بہت ہی اچھے شو کی آفر ہو رہی تھی, جو کہ تمہیں بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, میرے شوہر کو بھی پتہ ہے, اور میرے پورے گھر کے خاندان کو بھی پتہ ہے. بہت اچھا, بہت نامور شو, بہت بڑا شو ٹھیک ہے. اگر انڈیویجول آپ کے ساتھ کسی کا برا ایکسپیرینس آپ کا ہو گیا تو آپ سارے میڈیا کے بارے میں میں نے ساری میڈیا کو نہیں کہا. میں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا ہر جگہ بیٹھ کے کہ اردو پوائنٹ میں میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. اردو پوائنٹ میں سیکیور فیل کرتی تھی, اردو پوائنٹ کو میں اپنا ہوم سمجھتی تھی. اردو پوائنٹ چھوڑا کیوں تھا یار؟ کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اپنا پراپر ٹائم نہیں دے پا رہی وہاں پہ. جس طرح سے میں نے اردو پوائنٹ پہ پہلے دنوں میں محنت کی تھی, میں اس طرح کی محنت کرنا چاہتی تھی. اور ان لوگوں کی مجھ سے ایکسپیکٹیشن بھی وہی تھی کہ جس طرح سے میں نے پہلے ڈاکومنٹریز بنائی ہیں, جس طرح سے میں نے وہاں پہ ٹائم دیا, میں دوں. اور میرا بھی جذبہ نہیں رہا. نہیں, میں کرنا چاہتی تھی, لیکن میں پھر پبلک میں نکل نہیں پاتی تھی, کیونکہ میں نے کافی 1-2 بار ٹرائی بھی کیا, اور 2 بندوں کو ساتھ 3 بندوں کو ساتھ لے کے گئی کہ ہاں بھائی عوام اکٹھی ہو جاتی تھی, پکچرز لینے لگ جاتی تھی, پھر وہ ایک عوام گھیر لیتی تھی. تو آپ تو بیس بدل کے جاتی تھی نا. تو اب میں چاہے برقعہ بھی پہن کے چلے جاؤں, عوام پہچان لیتی. عوام آپ نے کبھی ایسا کیا برقعہ پہن کے گئی اور آپ نے ہزاروں بار پتہ ہے تمہیں, ہم لوگوں نے ولاگ ایک بنایا تھا, میں عربی بن کر گیا تھا پوری طرح سے, اور میں فل نقاب کر کے گئی تھی. جب کیمرے اوپن ہوں گے تو لوگوں کو تو پتا چل جائے گا یہ کچھ لوگ. نہیں, کیمرہ بند بھی تھا. آپ کے ساتھ کیمرے والا تھا نا؟ نہیں. لوگ کیسے ہو رہا؟ نہیں, وہ لوگ تو خود ہی بناتے ہیں, خود ہی بنا رہے. اچھا. اور وہ ہم لوگ وہ بھی ایسے, جیسے فرض کریں میں موبائل سے بلاگ بناتا ہوں تو میں نے ایسے پکڑا ہوا ہے, وہ بھی کسی جگہ پر. میں بتا رہا تھا کہ اچھا لوگوں کو پتا چل گیا. ہاں, لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کیا وہ آئیڈیا ہو جاتا. کبھی ایسا ہوا کہیں پہ آپ گئے تو اتنا رش لگ گیا, آپ نے کہا یار کیا مصیبت ہے, اتنے لوگ آ گئے؟ بہت بار ہوا.
तबाही भी रही हो? बहुत बार हुआ है, कहाँ पे हुआ? हर जगह पे हुआ है। नहीं नहीं, ये तो हो ना 15 20 25 लोग आ गए, बहुत ज़्यादा क्राउड आ गया, कवल आफ्ताब आई है कहीं पे और क्राउड जमा हो गया जनाब, कहाँ पे हुआ? बहुत जगह हुआ है। अब मैं तुम्हें जगहों के नाम एक बताऊं? आधी जगह का बता दें। एक आधी जगह, एक आधी जगह कौन सी बताऊं? जहाँ पे आपने कहा होगी यार इतने बंदे आ गए, आप खुद परेशान हो गई होगी, इतने बंदे आ गए मेरे मुझे लिए। याद है कि एक बार मैं किसी रोड पे थी, किसी काम, किसी वीडियो के सिलसिले में गई थी, और मैं ऐसे गाड़ी में से निकली हूँ, 2 कदम रखे हैं, और मैं ऐसे माइक पकड़ के अभी ऐसे ऐसे किया है कि जी बिस्मिल्लाह, कि तो शुरू करना है। आवाम इकट्ठी होगी, बहुत ज़्यादा आवाम इकट्ठी होगी, और वो इतनी ज़्यादा इकट्ठी होगी कि ये 2 मतलब सिर्फ 2 पाँव का फासला था, 2 कदम का फासला था कि मैंने गाड़ी में बैठ जाना था। मैं बड़ी मुश्किल से बैठी हूँ, और फिर मैं तौबा की थी, या अल्लाह माफ कर दे। आपको कवल आफ्ताब के अंदर कौन सा डर है जिसको आप कहना चाहती हैं कि मैं कभी तो इसके ऊपर काबू पाऊंगी ना? कौन सा कोई अपने आपके अंदर कोई ऐसा डर हो? बाज़ दफ़ा कुछ डर जो बताए जा सकते हैं वो बताएं। हाँ, मुझे कोई ऐसा डर नहीं है। यार जो बताया जा सकता है वो बता दें। नहीं, सारे यार मैं बताए अपनी जा इस चीज़ पे सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैं अपना जो है ना, मेरा जो वेट है ना ये बढ़ता जा रहा है, मैंने इसको कम करना है। नहीं, मुझे इस पे कोई डर नहीं है। आई एम हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर हैप्पी? वो उसके शक्ल से नहीं लग रहा है। पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। जो अपने सवाल के जवाब दो। नहीं, मुझे सिर्फ अपने पहले गुस्से पे बहुत ज्यादा खौफ था आप कर कि रही हैं? यार एंगर मेरा, हाँ मैं बहुत कम कर तो रही अभी आप जब अंदर आई थी, अच्छा हूँ। आपका मैंने अच्छा कहा मूड था कि था, वो पैसे दे दीजिएगा बस। आपका कोई डर, कोई ऐसा डर कि यार ये डर किस तरह का डर? किसी चीज़ का होता है, बात बंदा किसी चीज़ को अवॉइड करता है, यार ये नहीं मैंने करनी है। डर शोहरत चले जाने का डर नहीं, नहीं है? बिल्कुल नहीं, एक दिन पता चले कि जुल्करनैन और कमल आफ्ताब बाहर निकले, कोई नहीं पहचान रहा। कोई कोई मसला मसला नहीं। नहीं जनाब, सही मसला तो होता है। आई नहीं, स्वेयर कोई कसम मसला से नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कोई नहीं मसला मसला नहीं। इस बात का। देखिए इसमें भी अल्लाह की कुछ बेहतरी हो होगी। सकती है। मैंने आप पहले सोचते हैं वैसे इस टाइम के बारे में, क्योंकि हर हाँ मैं सोच अरूज है ना, बिकॉज इस पे सवाल तो हर आना। अरूज को जवाल है, हाँ, है। तो हम लोग भी हमने सोचते देखा हैं। है। बिल्कुल, लोगों के पीछे लोग भागते थे हाँ जी, और फिर एक वक्त आता है कि लोग पूछते नहीं, पूछते भी तो नहीं। आप उसके लिए तैयार हैं, बिल्कुल भी यार, पैसों के हवाले से भी तैयार हैं बिल्कुल। कि जैसा हमारी परवरिश, मैं वही बात कर रही थी ना, सबसे पहला सवाल यही था कि लोग समझते हैं क्या है। मैं कहती हूँ कि मेरी भी और जुल्कर की भी, हम लोगों की परवरिश ऐसी हुई हुई है कि हम लोग जहाँ पर थे ना वहाँ पर ही हैं अभी, उसी तरह के आजी में, हाँ उसी तरह के मामलात कर रहे हैं। हमारे घर वालों ने हमें हर हालात से गुजारा हुआ है, और हमारी एक बेटी है, हम दोनों मियाँ बीवी की यही ख्वाहिश है कि चाहे कि हम उसको उसकी सिर्फ फीस ये हमारे वाला नहीं, हम लोगों ने हमने उसको जिंदगी का हर मोड़ दिखाना है। हर मोड़ दिखाना है। ये नहीं कि अगर मैं उसकी स्कूल की फीस मैं 2 लाख या 4 लाख दे सकती हूँ तो मैं उसे 4 लाख वाली स्कूल में डालूंगी। ठीक है मैं नहीं, समझ। मैं उसमें डालूंगी कि अल्लाह पाक ने अगर हमारे अगर लिए ऐसा हमारा वक्त बात भी लाया किया भी कि हमारे मतलब हमारी हिम्मत हुई 5-6 हज़ार देने की, तो तब भी मुझे कोई तकलीफ ना हो। 5 कौन सा ऐसा लम्हा था जब आपने तय कर लिया कि मैंने टिकटॉक छोड़ देना है? कौन सा हिस्सा लम्हा कोई दिन ऐसा आया हो मेरी जिंदगी में अभी तक? आपकी जिंदगी में भी नहीं? ऐसा कोई लम्हा कोई इंसिडेंट आया ऐसा? तो नहीं है, लेकिन पर हम सोचा लोग हुआ है। सोचते जरूर कि टिकटॉक छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। नहीं, खाली टिकटॉक नहीं, नहीं, मतलब कुछ छोड़ हम लोग देंगे। अगर छोड़ेंगे तो हर चीज हर चीज। ये टिकटॉक में बस मतलब आप कह रहे हैं जितना भी काम है वो सब छोड़ देंगे? हाँ सोशलाइज। मैं ये बात बड़ी दिल से अभी करने लगा हूँ कि मैंने और मेरी बीवी ने एक प्लान बनाया हुआ है। हम ये नहीं है कि हमने बनाया नहीं है, हमने बनाया है कि हम लोगों ने, पता नहीं ज़िंदगी का तो पता नहीं है कि शायद आने वाले अगले सेकंड तक मौत आ जाए, लेकिन मौत से पहले एक कुछ ऐसे काम ज़रूर करने हैं कि जिसमें हम लोग बहुत ही प्राउडली मर सकें। हाँ, और हम लोग इस पे लोगों के लिए। वर्किंग भी कर रहे हैं। लोगों के लिए नहीं, लोगों अल्लाह के लिए, लिए।
اللہ کے سب سے پہلے تو اللہ کے لیے, بندے کی رضا اللہ کی تو رضا کے اللہ خوش لیے, ہاں وہ اللہ کی رضا کے لیے. تو آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ, مجھے لگ رہا ہے کہ جو اس طرف ہے کہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹ کر دیں گے کسی بڑے مقصد کے لیے. اور فاروق ہم لوگ خالی سوچا نہیں ہوا, ہم لوگ اس پہ ورکنگ بھی کر رہے ہیں. پتہ ہے کیا, اگر ہم ہر چیز دکھائیں نا, اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ اچھے کام کرتے ہیں, دکھاتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, اگر نہ دکھائیں تو اسی اچھے بھی کام کر لیا کرو. ہمارے لوگ ہمیں بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں. ویسے یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ فرض کریں کہ میں نے ایک فون لیا ہے کسی کمپنی کا, تو میرے بہت سے ایسے فالوورز ہیں جو وہ مجھے فالو کرتے ہوئے اسی کمپنی کا فون لے لیں گے. اچھا, یا میں نے شرٹ پہنی ہے تو حقیقت اسی ہے, برانڈ کی شرٹ. ہمیں کچھ ایسے کپل ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار تسی کو دوجے نوں گفٹ دے دے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے اچھے کام ہیں جو ہم لوگوں نے دکھائے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کو فالو کرتے ہوئے کیے ہیں. تو آپ ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگوں کی متعلق کہ لوگ کچھ کہتے ہیں یار دکھاوا کر لیا تو نیکی ضائع ہوگی. ٹھیک ہے, نیکی ضائع نہیں ہوتی. اگر ایک مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں تو وہ کیمرہ کے ساتھ سامنے کر رہے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اور لاکھوں لوگوں تک ان کا پیغام پہنچے. اور اگر وہ بیان کرتے اگر ہم لوگ مولوی صاحب کو کہیں وہ یار تم کی اپنی ویورشپ کے لیے کر رہا ہے یہ سب, تو ویورشپ کے لیے نہیں ہوتا. یہ کول آپ کے لب و لہجے پہ اور بعض دفعہ آپ کے انگلش بولنے پہ لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے, میمز بنتی ہیں, وہ آپ کبھی ہرٹ ہوتی ہیں اس دیکھ کے؟ نہیں, پہلے ان چیزوں پہ ہوتا تھا, خوف ہوتا تھا, کیونکہ میں اس چیز پر بھی بات کرنا چاہ رہی تھی. اچھا کیا کہ تم نے سوال کر لیا, مجھے پتا تھا تم کرو گے, میں بس انتظار کر رہی تھی. مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کا مائنڈ ابھی تک اتنا میچور ہی نہیں ہوا. ان کو لگتا ہے کہ یار جو بندہ انگلش بولتا ہے وہی پڑھا لکھا ہے, وہی بندہ, جو بندہ انگلش بولتا ہے وہ ایلیٹ کلاس سے بلونگ کرے گا, جو بندہ پینٹ شرٹ پہنے گا, بالکل چھوٹے کپڑے کر دے گا, وہ جی پرفیکٹ بندہ ہے. ممی ڈیڈی بچہ ہے, وہ تمہارے ابا کیا کرتے ہیں, ابا کوئی بڑے پوسٹ پہ ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, اور ہاں جی آپ نے ہاتھ سے کھا لیا, چھی کیا کر رہے ہو. ہمیں بھی سارا کچھ پتا ہے, ہمیں بھی سارا کچھ آتا ہے, لیکن حالانکہ اس چیز پہ ہم لوگ بات بھی کرتے ہیں. ذوالقار کہتے ہیں کہ یار کول تم پنجابی بول دیتی ہو, مجھے اچھا لگتا ہے. نہیں, ذوالقار کہتے ہیں کہ مطلب تم پنجابی بولتی ہو, پر میں کہتی ہوں کہ یار میں اس میں کمفرٹ فیل کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں سب کی بات نہیں کروں گی, کیونکہ آپ ہر بندے کو راضی کر ہی نہیں سکتے, اور میں یہاں پر کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں تو آئی. میں اپنے ہسبینڈ کو راضی کر سکتی ہوں, اپنے گھر والوں کو کر سکتی ہوں, اور سب سے بڑی ذات اللہ کو راضی. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں, مجھے کوئی پرابلم نہیں, جس کو کوئی مسئلہ ہے. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ فالنگ میٹر کرتی ہے, جس کی زیادہ فالنگ ہوگی آپ اس کی طرف آپ کا رجحان بڑھ جائے گا. آپ کی لب و لہجہ میٹر کرتا ہے. جی آپ انگریزی بولیں گے تو یار ادنا سیٹنگ کرنی ہے, سیٹنگ مطلب دوستی کرنی ہے جی, یہ بہت بڑی کوئی اچھی چیز ہے. تو میں بس یہ حیران ہوں کہ ہم پاکستانی کو اپنی زبان اردو زبان پر اتنی وہ شرمندگی کیوں ہے کہ ہم لوگ, اب آپ باہر جاؤ, باہر اگر ترکی ہم لوگ گئے, وہاں پہ وہ ٹرکش لینگویج کو زیادہ پریفر کرتے ہیں, انگریزی کو نہیں کرتے. دیکھیں انگلش کو, اور آپ یقین مانیں کہ انگریزی اگر ان کے ساتھ بولے نا تو وہ ٹٹی پٹی ہم سے بھی بیڑا گرک وہ بولتے ہیں, پر وہ اپنی زبان, لیکن ہمارے نزدیک وہ مہذب ہیں. ہاں اسی بات پہ. اور لیکن جب ہم بولیں ہمیں باتیں سننی پڑتی, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اردو بول رہے ہیں, اچھا پنجابی, مجھے پنجابی نہیں آتی, میرے والد نہیں بولتے تھے. بھائی میرے والد بھی بولتے تھے, میری اماں بھی بولتی تھی, میں اپنی بچی کو بھی سکھاؤں گی, جو مجھے آتا ہے میں سب سکھاؤں گی. ہاں ضروری ہے, ہر چیز ضروری ہے, لیکن ایک حد تک. ٹھیک ہے, اور یہ چیز آپ پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس پہ کمفرٹ ہے. میں کمفرٹ اس چیز پہ ہوں. یہ جو تھمب نیل لوگ لگاتے ہیں آپ کی ویڈیوز پہ, اور بڑے بڑے لگے ہیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا تو مجھے کچھ تھوڑے سے فیل ہوئے گی کیا ہے یہ جی, کول آفتاب ذوالقرنین کے معاملے پہ پھٹ پڑی, ویوز کا معاملہ سارا ویوز کا. بس وہ میڈیا میں آپ نے بھی کام کیا, میں نے بھی کام کیا ہے. ہمارے جو اوپر بڑے سر بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں ایڈیٹر کو, کوئی انج دی لائن کٹ کے لا دے کہ لوگ کلک کرن تے مجبور ہو جائے. تو یہ سارا مسئلہ یہی ہے, چٹپٹا. آپ کا تھمبنیل کیپشن چٹپٹا ہوگا تو اب آپ انٹرسٹڈ ہو. کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یار میں بولتے بولتے یہ کیا بات کر گئی تھی,
اور اب مجھے لگتا ہے یار یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے پرانی ویڈیوز دیکھ کے بھی ہوتا ہے. ہاں انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے کچھ نہ کچھ. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھار اپنی پچھلی ویڈیوز دیکھوں تو میں کہوں یار اچھا یہ تو ڈبل میننگ بات جا رہی ہے, حالانکہ اس ٹائم آپ کو نہیں پتا, آپ کا مائنڈ نہیں ہے, آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ. ہم لوگ اگر ویسے بھی انسان نا دن بہ دن ہی بہتری کی طرف جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے کچھ اور فیز تھا, اب لرننگ ہوئی ہے, کچھ ڈفرنٹ ہے. بالکل. ابھی بھی شاید میں کچھ غلط بول جاؤں, میں کہوں گی نا کہ نہیں ہم تمہیں نہیں لگائیں گے. اوہو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میں ابھی بھی کہوں نا کہ ہاں بھائی کنول اب پرفیکٹ بن گئی ہے جی, اسے انگلش بھی آتی ہے, اسے اردو بھی آتی ہے, اسے بیٹھنے کا طریقہ بھی آتا ہے, اسے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے, یہ ایک اچھی ہاؤس وائف ہے, اچھی بیٹی ہے, اچھی ماں ہے, تو ایسا نہیں ہے. آپ ہر چیز سے سیکھتے ہیں. انسان ویسے بھی غلطیوں کا پتلا ہے, وہ غلطی کر کے ہی سیکھتا ہے. آپ کسی زمانے میں ہیلدی ہوتی تھیں یا تھوڑی سی موٹی ہوتی تھیں کہ نہیں, ایسا کوئی زمانہ ہے؟ ابھی ہوں, پہلے نہیں ہوتی تھی. ابھی آپ موٹی ہیں, آپ اپنے آپ کو موٹی سمجھتی ہیں؟ نہیں. آپ ہیلتھ کانشیس ہیں؟ نہیں نہیں. آپ کیا میں یقین مانو, میں روز اٹھتی ہوں, میں روز سوچتی ہوں, روز بلیک کافی پیتی ہوں. ذوالفقار میرا مذاق اڑاتا ہے اس چیز پہ کہ تم صبح فل ڈائٹ کرتی ہو, رات میں تم چاکلیٹ کھا کے سو جاتی ہو. روز رات کو چاکلیٹ کھاتی ہو؟ روز نہیں کرتی, 7 دنوں میں 5 دن ضرور اس طرح. نہیں, عام طور پہ تو یہ سیلیبریٹیز ہوتے ہیں, ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ صبح اٹھ کے فریش جوس پیتے ہیں, اس کے بعد ان کے ٹرینرز آتے ہیں, اس کے بعد یہ ہوتا ہے. تو آپ کا لائف اسٹائل کیا ہے؟ وہ یوگا کرتے ہیں, وہ جم جاتے ہیں, وہ واک کرتے ہیں, اچھی نیند لیتے ہیں. تو آپ فٹ رہنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں, خوبصورت نظر آنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ میں کیا کرتی ہوں, میں ہنستی رہتی ہوں. نہیں, کوئی باقاعدہ ایکسرسائز یا یوگا نہیں کرتی؟ نہیں, کچھ نہیں کرتی. اور کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتی ہیں؟ نہیں, آج کل وہ کر رہی ہوں, کھانے پینے میں احتیاط کے 3 میل لے رہی ہوں نا, تو 3 میں سے ایک کوئی ادھر ادھر کا خراب ہو جاتا ہے, مطلب باہر سے ڈائٹ کے بغیر ہو جاتا ہے. ادروائز میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑا بہت کم کھاؤں, کیونکہ آفٹر بیبی آپ کا ویٹ ویسے گین ہوتا ہے, اور کسی کے فیملی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موٹاپا آتا ہی آتا ہے. تو آپ احتیاط کر رہی ہیں؟ میں احتیاط کر رہی ہوں. تو آپ کی کیا ایج کیا ہے آپ کی؟ 25. کیا 25 25 سال 2 5 25 25. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ کی ایج کیا ہے؟ میری 27. 2 سال بڑے ہیں آپ ان سے. 2 سال. تو آپ بھی کوئی اپنی لے کے ہیلتھ کو یا چیزوں کو کوئی لائف اسٹائل آپ کا کچھ خاص ہے؟ میں اتنا زیادہ نہیں ہوں, بیکاز جب مجھے ٹائم لگتا ہے میں جم ضرور چلے جاتا ہوں, لیکن کھانے کے لحاظ سے یار ماشاءاللہ پتہ چلے بہت زیادہ کھاتے ہیں. ماشاءاللہ نہیں, بہت زیادہ نہیں کھاتے. نہیں, میں نہیں کھاتا ہوں, صحیح کھاتا ہوں. میں نے تو دیکھا, میں ہر 1.5-2 گھنٹے کے بعد نا اپنا میں میل ضرور کچھ نہ کچھ. اور ابھی آپ یقین مانیں کہ ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے. مطلب بات کو ختم کرتے ہیں. آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کس طرح بتاؤں, یہاں تو بہت سی بڑی خواہشیں. کوئی ایک بتا دیں پریورٹی پہ رکھ کے کہ یار یہ پریورٹی پر خواہش کیا کہوں, کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اتنی زیادہ ہے کہ ایک نہیں بتا. انسان کی فطرت ہے. میں سچ بتاؤں, پہلے میری خواہش تھی یار اچھی گاڑی ہو جائے, آ گئی, پھر یار ایسا بڑی ہوئی ہے, اچھا وہ مل گئی, یا اللہ پاک گھر اچھا ہو جائے, اس کو سیٹل کر دوں, سیٹل کر دیا, ابھی بھی کوئی نہ کوئی یار یہ کر دوں, وہ کر دوں, یہ لے لوں, کیمرہ لے لوں, فلانا. مطلب انسان کی خواہشیں تو بہت بڑی, اور ہر خواہش ہی اپنے آپ سے بڑی ہوتی ہے. ہاں, تو اظہار بندہ نہیں کر سکتا. اور کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جو اگلے کے لیے بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں, لیکن وہ بہت آپ کے بڑی لیے ہوتی ہیں. اتنا میٹر کرتی ہیں کہ آپ کہتے ہو یار یہ پوری ہو جائے نا بس. آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بڑا جو ناقابل فراموش ہے دکھ کے لحاظ سے کہ یار یہ دوبارہ نہیں آنا چاہیے زندگی میں؟ بس پرسنل ایسا کچھ ویسے ڈسکس نہیں کروں گی اس چیز کو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ جو معاملہ ہوا وہ کبھی نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے جو ہوا. اور آپ اسی طرح کا جواب دیں گے یا بتائیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایسا کوئی لمحہ جو ناقابل فراموش ہو, آپ کہیں یار یہ دوبارہ نہیں آنا چاہیے, کبھی بھی میری زندگی میں دوبارہ یہ سین نہ ہو؟ ایسے تو بہت سے لمحات ہیں کہ جن پہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. ایسے ہی انسان ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں بھی ایسے بہت سے لمحات ہیں کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یا اللہ کچھ ایسا لمحہ دوبارہ نہ آئے. اچھا, ان لمحات میں سے مجھے جو سب سے
گزرا نہیں ہے لیکن آنے والے وقت میں وہ آئے گا جی کیونکہ وہ برحق ہے چیز ہونی ہے. ایسے اپنے جن کو آپ بہت زیادہ شدت سے چاہتے ہیں ان کو کھونے کا ڈر, یہ ڈر ہے اصل میں. جی وہ ڈر ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ یار یہ میری بیوی ہے, یہ میری بچی ہے, یہ میرے ماں باپ ہیں, یہ میرے بھائی بہن ہیں, اچھا یہ میرا دوست ہے, یار یہ جب نہیں ہوں گے تو میں کیسے آپ کس طرح سے سروائیو. یہ ہے, یہ ڈر یہ رہتا ہے, ایک سب سے بڑا ڈر ہوتا ہے. صرف ایک سوال جس کے بعد ہم یہ ختم کریں گے اور آپ کو ظاہری بات ہے آپ کی مہمان نوازی آپ کی کریں گے. الحمدللہ. آپ اپنا یوٹیوب چینل کیوں نہیں بناتی؟ آپ تو ابھی ان کے ساتھ ویلاگ میں نظر آتی ہیں, اپنا کام کرتی ہیں, تو کیا آپ کا کوئی پلان ہے یوٹیوب چینل بنانے کا؟ میرا پلان ہے کیا پلان ہے؟ لیکن میں پتہ کیا, اب مجھے یہ کافی لوگ سوال پوچھتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں بناتی. بھائی ایک گھر میں ہم رہتے ہیں تو 2 بندے نہیں بنا سکتے. 2 بندے نہیں بنا سکتے. اچھا میں نے دیکھا جہاں پہ 2 بناتے ہیں نا بڑے عجیب و غریب بات کرتے ہیں, اور شاید انہیں سمجھ نہیں آتی, انہیں بھی نہیں آتی اور ان کی آڈینس کو بھی سمجھ نہیں آتی. پر میں انشاءاللہ, ابھی میری بچی تھوڑی سی چھوٹی ہے, وہ تھوڑی بڑی ہو رہی ہے, اور جیسے ہی انشاءاللہ میں ایک جلد ہی ایک اپنا یوٹیوب چینل بناؤں گی اور ایک بالکل ہٹ کے کام کروں گی کہ ہماری آڈینس کو یہ نہیں لگے گا بالکل کہ یہ کیا ذوالقر والا ہی کام کر رہی ہے یا یہ کیا دوسروں والا ہی کام کر رہی ہے, تو کچھ الگ کروں گی انشاءاللہ. لیکن کچھ ٹائم تک میں کچھ اپنے آپ پہ ورکنگ کر رہی ہوں, اپنے کہتے ہیں نا اپنی پلاننگ کی طرف, اپنے اسٹوڈیو کی طرف, اپنی بیٹی کو لے کے, اپنے گھر کو لے کے, تو سارے معاملات سیٹل ڈاؤن جیسے جیسے ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. کنول آفتاب اور ذوالقر نین, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, اور آپ یقیناً آپ کو اچھا لگا ہوگا فرق اڑائی شو میں آنا. بہت زیادہ اچھا لگا, بہت زیادہ اچھا لگا. تو کیمرے جیسے ہی بند ہوں گے. ہاں جی, اٹس آنر فرسٹ. بالکل, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو اچھا لگا ہے یا برا لگا ہے تو آپ فیڈ بیک دیجیے کمنٹس کے ذریعے, اور پھر نئے شو میں نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.